اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا. آج کی یہ مختصر سی بزم جس کے انعقاد کا مقصد یا جس سلسلے میں یا جس مقصد کے تحت آج کی بزم کو سجایا گیا ہے، اہل سنت و جماعت کی دو معروف شخصیات جو تبلیغ دین کے حوالے سے شہر ناگپور میں ہی نہیں بلکہ دنیا اہل سنت میں معروف ہے، جن سے میری مراد محترم المقام عزت مآب حضرت حاجی علی بھائی اور ان کے برادر اصغر محترم المقام مبلغ اہل سنت حضرت جناب غلام یاسین صاحب قبلہ، ان کی آج والدہ محترمہ کی برسی کا موقع ہے. 22ویں برسی ہے آج، گویا کہ 22 سال وصال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس سلسلے میں آج کی یہ بزم کو منعقد کیا گیا تاکہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کا کوئی ذریعہ فراہم کیا جائے. بہت ہی اچانک یہ پروگرام کا انعقاد ہوا. کل ہی یاسین بھائی نے فون کیا کہ اگر کل آپ ناگپور میں ہیں تو فاتحہ ہے تو مختصر سا خطاب بھی ہو جائے. باضابطہ بہت اہتمام کے ساتھ کوئی یہ پروگرام نہیں تھا اور آج میں تھا، صبح مجھے روانہ ہونا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے وقت ہے تو دین کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. جو عنوان خطابت دیا گیا ہے وہ بہت طویل ہے، اس پر کئی گھنٹوں بولا جائے تو وقت کی تنگ دامنی اس عنوان کی متحمل نہیں ہو سکتی. عنوان ہے خواتین اسلام کا اسلام میں کیا مقام ہے، یا انگریزی میں کہا جائے دا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ اس پر بہت گھنٹے بھی بولے تو بات اور مضمون مکمل نہیں ہوگا، لیکن مختصر وقت میں 1-1.5 گھنٹے میں جتنی گفتگو ہو جائے. عورت کو جو مقام اور عزت اسلام نے دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہ اتنی عزت دے سکتا ہے نہ وہ مقام دے سکتا ہے. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور صرف اسلام کی تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی آپ تواریخ کا مطالعہ کریں تو پوری دنیا میں عورت کے تعلق سے زمانے قدیم میں کیا حالات تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور کس طرح ان کو سمجھا جاتا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضور نے اسلام کے ذریعے کیا عزت و مقام عطا کیا. اس تاریخ کے مطالعے سے آپ پر ایک واضح ہو جائیں گا خوب اچھی طرح سے. عرب کی تہذیب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندہ بچیوں کو دفن کر دینا ایک معمولی سی بات تھی اہل عرب کے لیے. جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سے شمار کرتا تھا اور اپنے لیے ذلت تصور کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہی وہ زندہ گاڑ دیتے تھے.
اور اس پر وہ فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پر وہ افسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ فخر کیا کرتے تھے۔ اور فخر اس بات پہ کہ اس کو بہادری میں شمار کرتے کہ ہم ایک عورت کی، ایک لڑکی کی پرورش سے بچ گئے۔ اگر ہمارے گھر میں ایک لڑکی پیدا بھی ہو گئی تو ہم نے اس کو زندہ درگور کر دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ تو کسی کے یہاں لڑکی ہو جائے، عورت سے ایک مقصد کے تحت ہی وہ اس کا یعنی مقصد سمجھتے تھے، عورت کو ایک چیز کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور وہ تھا شہوت کی تکمیل۔ اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں مشورہ دینا یا کسی معاملے میں اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ اس کا کوئی مقام تھا، نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی وقار تھا۔ حیرانی ہوتی ہے اس وقت کہ جب یہ حدیث پاک میں ہم اس وقت کے حالات پڑھتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض قبائل ایسے تھے عرب میں کہ جن کے ہاں شادی کا بڑا عجیب و غریب دستور تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو وہ اپنے گھر کے سامنے ایک ہرے رنگ کا جھنڈا گاڑ دیتی تھی۔ اس گھر کے سامنے ایک ہرے رنگ کا مخصوص کس قسم کا جھنڈا ہوتا تھا، رنگ اس کا ہرا ہوتا تھا۔ وہ جھنڈا گاڑ دینا اس بات کی علامت ہوتی تھی، گویا اشارہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں ایک بچی جوان ہو چکی ہے، اس کو مردوں کی خواہش ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ لوگ پیغام لاتے اور پھر نکاح ہوتا، بلکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جہالت کا یہ عالم تھا کہ اس وہاں کے جو بڑے قبائل کے لوگ ہوتے تھے وہ لڑکی کے باپ سے ملاقات کرتے اور اس لڑکی کے حوالے سے گفتگو کرتے کہ ہم اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس کی ہمیں خواہش ہے۔ اور ایک معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جتنے بھی قبائل کے سردار اور جو لوگ جمع ہوتے، مرد جمع ہوتے، ان کے لیے ایک باریاں مقرر کر دی جاتی تھی۔ شادی نہیں ہوتی تھی بلکہ مردوں کے لیے باریاں مقرر کر دی جاتی تھی، اور اپنی اپنی باری پہ وہ مرد آتے اور اس نوجوان دوشیزہ، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ وہ رات گزارتے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا جب تک وہ لڑکی حاملہ نہ ہو جائے۔ اندازہ لگائے کہ کس قدر جہالت کا دور ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے بلکہ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جس لڑکی کے پاس جتنے قبائل کے سردار آتے، وہ لڑکی اتنی حسن و جمال کے اعتبار سے اور دوسرے معاملات کے اعتبار سے بہتر سمجھی جاتی تھی، کہ گویا اس کا باپ ایک عزت دار ہے، یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، حسن و جمال رکھتی ہے، اس لیے اس کے پاس زیادہ قبائل کے لوگ آتے ہیں۔ اور جب وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تو اپنے والد سے اس کا اظہار کرتی کہ مجھ پر حمل کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں، میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو جتنے بھی وہ سردار عرب کے آیا کرتے تھے، پھر وہ باپ لڑکی کا ان کی ایک دعوت کرتا، اہتمام کے ساتھ ان کو بلاتا، اور بلانے کے بعد نعوذ باللہ خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، اور پھر لڑکی کو بزم میں بلا کر اعلان ہوتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے وہ واضح کرے۔ تو وہ جس مرد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتی، یہ بچہ اسی کا مانا جاتا، اور پھر اسی کے ساتھ لڑکی رخصت کر دی جاتی تھی۔ یہ جہالت کی شادی کا دستور تھا، یہ لڑکی اور عورتوں کا یہ حال تھا اس زمانے میں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت عورت کے تعلق سے اہل عرب کا کیا تاثر تھے اور کیا تصورات تھے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین زمان جہالت میں حج اکبر جس کو کہا کرتے تھے، وہ بھی اپنے اعتبار سے سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں آتے اور حج کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھا کہ ساتھ میں وہ مشرک تھے تو بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، ایک وحدہ لا شریک کے قائل نہیں تھے، لیکن اس کو وہ حج کا نام دیتے تھے۔ اور جو شخص اس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرے تو اس کو کہتے تھے کہ آپ نے حج اکبر کی سعادت پا لی۔ اور طواف کا انداز کیا ہوتا تھا کہ مرد اور عورت دونوں برہنہ ہو جاتے تھے، اور برہنہ ہونے کے بعد گلے میں ایک ڈھول ڈال کر، طبلہ ڈال کر، جو بجانے کا ایک ساز ہوتا ہے، گلے میں ڈھول ہوتا ہے، اس کو بجاتے ہوئے برہنہ حالات میں، کچھ بھی کپڑے نہیں ہیں جسم پر، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور سمجھتے کہ اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے بہت بڑی عبادت کی ہے، اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ یہ عورت کا مقام تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جائے تو اس کو بھی کوئی برا نہیں مانا جاتا تھا۔ یہ تو خیر عرب کی تہذیب تھی۔ اگر ہندوستان کا جائزہ لے، روم کی تہذیب دیکھے تو وہاں کے بھی حالات کچھ عجیب تھے۔ اگر ایک ایک جگہ کی ہم تہذیب کی بات کریں تو ایک طویل سلسلہ ہے۔
ہندوستان اپنی جہالت میں بہت آگے تھا. یہاں پر دو معاملات تھے. اگر آپ یہاں کے گرنتھوں کا جائزہ لیں، کسی کے مذہب پہ ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، ان کے گرنتھوں میں جو باتیں لکھی ہے یہی تاریخ کا ذریعہ ہے، یہی سمجھنے اور اس وقت کی تاریخ کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو ہندوستان کے پرانے پراچین گرنتھ مانے جاتے ہیں، جو اینشن ہسٹری ان کی مانی جاتی ہے، قدیم ہسٹری، اسی کے اعتبار سے جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب کیا تھی، تو ان کے غیر مسلموں کے جو گرنتھ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں شادی کا کیا تصور تھا، عورت کے بال تعلق سے کیا تصورات تھے. منوسمرتی کا اگر آپ جائزہ لیں اور منوسمرتی پڑھے تو نکاح کے 6 یا 5 کے قریب نکاح کے طریقے بتائے گئے ہیں اور باقاعدہ اس کے نام تھے ان کے یہاں. اور کوئی بھی نکاح ایسا نہیں تھا کہ جس میں عورت کو کوئی عزت اور اہمیت دی گئی ہو. ایک نکاح ہوتا تھا برہمن ویواہ، گاندھار ویواہ، تو اس کے بعد ایک نکاح ہوتا تھا اپہرن ویواہ اور راکشس ویواہ. یہ ویواہ کے نام تھے اور یہ آج بھی منوسمرتی چھپتی ہے، ملتی ہے، میرے پاس خود موجود ہے، آپ گھر پر آ کر دیکھ سکتے ہیں. تو میں اس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہندوستان کی تہذیب میں اس وقت نکاح کے کتنے ٹائپس تھے اور وہ جتنے نکاح ہوتے تھے اس کا انداز کیا تھا. اس میں گاندھار ویواہ یہ ہوتا تھا کہ گائے کے عوض لڑکی کو خریدا جاتا تھا باضابطہ، یعنی عورت کی قیمت ایک جانور کے برابر اس کے مماثل مانی جاتی تھی. اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی اور وہ اسے بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے باپ سے ملاقات کرتا اور کہتا کہ بھائی مجھے اب تیری بیٹی کی خواہش ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. تو باپ پوچھتا کہ کس طریقے کا ویواہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتا تھا کہ میں گاندھار ویواہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر طے ہوتا تھا کہ کتنی گائے دی جائیں گی کہ اس گائے کے عوض یہ لڑکی اس کے حوالے کی جائے گی. تو 5 گائے، 10 گائے، 100 گائے، وہ حیثیت کے حساب سے متعین ہوتا تھا. لڑکا اتنی گائے دیتا تھا اور اس گائے کے عوض لڑکی کو خرید لیتا تھا. اس میں ایک راکشس ویواہ تھا، وہ تو بہت ہی خطرناک تھا کہ سوتی ہوئی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی مرد زنا بالجبر کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ اگر وہ کامیاب ہو گیا اس حرکت میں، اس نازیبہ حرکت میں، تو وہ اب اس کی بیوی مان لی جاتی تھی. یہ منوسمرتی میں آج بھی موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے یا آج وہ پرتھا نہیں ہے، لیکن گرنتھ آج بھی موجود ہے. ان کے گرنتھوں میں چیزیں اور یہ ہسٹری آج بھی موجود ہے، یہ طریقے آج بھی موجود ہے. یہ راکشس ویواہ تھا. اپہرن ویواہ یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کو لے کر بھاگتا تھا نوجوان، جس کو لڑکی پسند آ گئی لے کر بھاگا، اور بھاگنے کے بعد اگر وہ اس گاؤں کی یا اس ملک کی یا اس شہر کی، اگر شہر سے لے کر بھاگا ہے یا گاؤں سے لے کر بھاگا ہے، اس کی سرحد سے لے جانے میں، باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو سرحد پار کرتے ہی وہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی. تو اس طرح کے ویواہ کے پرکار تھے. اور اس میں ایک جو بدترین ویواہ تھا جس کو اونچی ذات میں مانا جاتا تھا کہ برہمن کے پاس پہلی رات جو ہے لڑکی گزارتی تھی. میں زیادہ کھول کے نہیں کہہ رہا ہوں، اشارہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جس برہمن نے ویواہ کروایا، منتر پڑھے ویواہ کے، پہلی رات لڑکی اس برہمن کے ساتھ گزارتی تھی. اور یہ برا نہیں مانا جاتا تھا، یہ بڑا باعث فخر سمجھا جاتا تھا. دوسرے دن برہمن کو گائے دی جاتی تھی دان میں، کچھ روپیہ پیسہ دیا جاتا تھا، بڑی عزت ہوتی تھی. اس کو کپڑے دیے جاتے، مال و دولت دی جاتی، اور لڑکی کا باپ کچھ سلوک پڑھتا تھا سنسکرت کے، جس کے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے برہمن دیوتا، میں تمہارا آبھاری ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو قبول کر کے پوتر کر دیا، اس لائق کر دیا کہ وہ گرہستی میں داخل ہو سکے. یہ عورت کی قدر ہے. اور منوسمرتی میں ہی باقاعدہ میں نے اس کے سلوک کے ساتھ، اور باقاعدہ بمبئی کا بھی جلسہ ہوا تھا 31 دسمبر کو، کیا نام ہے، وسیم رضوی کے حوالے سے، جو اس نے رسول اللہ پر تنقید کی جو کتاب لکھی، اس کا جوابی جلسہ تھا. اس میں نے باقاعدہ منوسمرتی ٹیبل پہ رکھ کے اس کے سلوک پڑھ کے اور اس کے جتنے کون سے ادھیائے میں اور کون سا سلوک نمبر ہے، یہ سب ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہاں تک عورت سے اولاد حاصل کرنا اس مذہب میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ لے، اشارہ کر رہا ہوں، اس مذہب میں اتنا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اگر لڑکی کی شادی ہو گئی اور اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہو تو اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دیور یا اپنے جیٹھ کے ساتھ رات گزارے، اور اس وقت تک اسی کے ساتھ وہ رات گزارتی رہے کہ جب تک وہ بچے کی سنتان کی ماں نہ بن جائے. اس کو زنا نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ تصور میں اگر آپ عورت کو جائزہ لے تو عورت صرف ایک استعمال کی چیز تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی.
اور شادی کے بعد بھی یہ نہیں تھی کہ عورت کی کوئی حیثیت ہے، چلو جب تک کنواری ہے لڑکی ہے تو تب تک تو الگ معاملہ ہے، شادی کے بعد یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ شوہر اس کا مر گیا تو پھر ستی پرتھا ایک تھی کہ زندہ حالت میں اسی کے شوہر کی ارتھی پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا تھا اور زندہ حالت میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر ہندوستان میں بھی عورت کا کوئی مقام ملا ہے، عورت کی لوگوں نے قدر جانی ہے اور عزت جانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آج اسلام کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مگر بھول جاتی کہ اسلامی ہے کہ جب مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو ان کے آنے کے بعد یہ تصورات قائم ہوئے کہ عورت استعمال کی چیز نہیں ہے، عورت صرف ایک حقیر چیز نہیں ہے، عورت ایک ذلیل چیز نہیں ہے، بلکہ عورت ایک وقت میں ماں بھی ہے تو ایک وقت میں شریک حیات بھی ہے۔ بیوی کو شریک حیات کا لفظ دیا گیا اور شریک زندگی کہا گیا، اور ایسی شریک زندگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہاری بیوی دنیا میں ہے اگر وہ نیک ہے اور تم بھی نیک ہے تو جنت میں بھی یہ تمہاری بیوی ہے۔ یعنی اتنا طویل رشتہ کہ یہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا رشتہ، اتنا مضبوط رشتہ اس کو بتایا گیا، اتنا عظیم رشتہ بتایا گیا۔ اور اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس عمل ہے کہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے یہ عمل کہ جب اس کی بنیاد اللہ نے رکھی تو اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ جنت میں رکھی گئی ہے۔ کہ کائنات میں اگر سب سے پہلا نکاح ہوا ہے حضرت آدم اور حوا کا تو جنت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر بھی نکاح ہو سکتا تھا، کسی اور مقام پہ آسمانوں میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن جنت میں نکاح کر کے بتایا گیا کہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ لڑکی لے کر بھاگ جاؤ تو تمہاری بیوی بن گئی، یا اس کے ساتھ جو ہے زبردستی کر لو تو بیوی بن گئی، یا جانور کے بعد اس کو خرید لو تو بیوی بن گئی۔ یہ عورت جو ہے یہ کوئی شے نہیں ہے جس کو آپ بازار سے خرید لیتے اسی طرح ایک عورت کو خرید لیا جائے اس کو، بلکہ ایک عزت اور احترام کی نگاہ سے اسلام نے پیش کیا۔ اور یہی نہیں، اس میں سب سے عظیم جو رشتہ بتایا، دو رشتے یاد رکھیے کہ بہت عظیم ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسلامی کی بدولت دنیا کے ہر مذاہب ان دو رشتوں کی بڑی قدر کر رہے ہیں۔ ایک رشتہ ہے ماں کا اور دوسرا ہے بیوی کا۔ ویسے تو بہت سارے رشتے اور بھی ہیں، اولاد کا بھی رشتہ ایک عظمت رکھتا ہے، بیٹی کا رشتہ ایک عظمت رکھتا ہے، باپ کا رشتہ، لیکن اس میں دو ایک عظیم رشتے جو ہے، ایک ہے ماں کا رشتہ اور ایک بیوی کا رشتہ۔ اگر صرف ان دو رشتوں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بیوی کا رشتہ تو اتنا عظیم ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جنت میں اس رشتے کو قائم کیا گیا، اور جتنے رشتے ہیں سب اسی رشتے سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی کسی کا چچا بنتا ہے تو شادی کے بعد ہی یہ رشتے قائم ہوتے ہیں، کوئی ماں بنتی ہے ماں کا رشتہ بھی نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا بنتا ہے یہ نکاح کے بعد ہی یہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ جتنے دنیا میں رشتے ہیں سب رشتوں کا اگر منبع ہے، سب رشتے کی اصل ہے تو وہ نکاح بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جنت میں قائم ہوتا ہے۔ دوسرا رشتہ ہے ماں کا رشتہ، لیکن ماں کا رشتہ کتنا عظیم ہے، جتنا میاں بیوی کا رشتہ عظیم ہے۔ اچھا، اس کی عظمت کا اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم اور حوا کا نکاح جنت میں ہوا، زمین پہ بہرحال تشریف لائے، آپ سب جانتے ہیں۔ 300 کچھ عرصہ، 300 کچھ سال تک ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، اور اتنی طویل عرصے کے بعد جب ایک دوسرے سے ملاقات کی، کوئی روایت ہمیں ضعیف سے ضعیف روایت آج تک نہیں ملی، اور نہ اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل نے کہا ہو، تعارف کروایا، ملاقات کروائی عرفات میں، تو کہا ہو کہ بھائی 300 سال تم ایک دوسرے سے جدا رہے تو یہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب یہ رشتہ قائم نہیں رہا، لہذا دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ نکاح نہیں ہوا، تجدید نکاح نہیں کروایا گیا۔ پتہ چلا کہ یہ رشتہ کتنا ہی طویل ہو جائے یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ ایک بار نکاح ہو گیا یہ ہمیشہ موت تک جاری رہنے والا ہے، بلکہ موت کے بعد بھی جنت میں بھی یہ رشتہ قائم رہے گا۔ اتنا مضبوط رشتہ، اتنا عظیم رشتہ۔ لیکن دوسری طرف ایک بات پہ غور کرے تو جتنا مضبوط اور جتنا عظیم رشتہ اتنا نازک بھی ہے۔ ایک عورت سے رشتہ قائم کیا بیوی کا تو آپ نے 3 بار کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، رشتہ ہو گیا، مگر 3 بار اگر طلاق طلاق کہہ دیا تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو جتنا اہم ہے اور جتنا عظیم ہے اتنا نازک بھی ہے۔ لیکن ماں کا رشتہ یہ اتنا اٹوٹ رشتہ ہے ماں کا کہ اگر کوئی شخص تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور روزانہ 1000 بار بھی تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی ماں سے کہے کہ تو میری ماں نہیں، تو میری ماں نہیں، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بیوی کا رشتہ عظیم ضرور ہے، شوہر کا رشتہ عظیم ضرور ہے، لیکن نزاکت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ماں کے رشتے کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ رشتہ کسی بھی حالت میں ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم نے جب ماں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور پھر ماں کے احترام کا ذکر کیا. گویا بتایا کہ ماں کا احترام کرنا بھی عبادت ہی کی طرح ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ توحید کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد اگر جو عظیم عبادت ہے یا ایک بہترین عبادت ہے تو وہ ہے ماں کا احترام اور ماں کا ادب. میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے خطبے کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں رب ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا، اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ نے حکم دیا، رب نے تمہیں حکم دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو. یہاں پہلے عبادت کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں کہ تم جس کی عبادت کر سکو. اللہ فرماتا ہے ہم نے واضح کھلے طور پر تمہیں حکم دیا ہے کہ اگر عبادت کرنا ہے تو کس کی عبادت کرنا ہے؟ ایک پروردگار عالم کی، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. کائنات میں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کو تم معبود سمجھ سکو، ہر شے کا خالق پروردگار عالم ہے. تو پہلے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، اپنے رب ہونے کا اظہار کیا، پھر اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد بھی فوراً فرماتا ہے کہ تم جب میری عبادت پر آمادہ ہو گئے، مجھ پر ایمان لائے، تب تم پر دوسری شے کیا لازم ہوتی ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ ماں کا پھر تم احترام کرو، اس پر احسان کرو. اللہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں پر، اپنے والدین پر احسان کرو. اور احسان لفظ آیا ہے لیکن اس کا جو اچھا ترجمہ ہے، ماں اور باپ پر کوئی احسان کر نہیں سکتا. حالانکہ عربی زبان میں احسان کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں سلوک کرنا، اور یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ اچھے سلوک میں کیا، اف تک بھی کہنے سے منع کر دیا، اف بھی نہ کہو. یعنی یہ سب سے کم تر درجہ ہے. ماں باپ کو لان تان کرنا، شب و شتم کرنا، جھڑکانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اف بھی نہ کہو ماں باپ کو، چاہے وہ ظاہراً تمہاری نگاہ میں ایسا لگے کہ ہمارے والدین کچھ غلط کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اولاد کا حکم یہ ہے کہ اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے والدین پر تنقید کرے یا نعوذ باللہ من ذالک اپنے والدین کو جھڑکائے یا ان پہ لان تان کرے. تو یہاں قرآن عظیم نے اپنی عبادت کے ساتھ، پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے سلوک کا ذکر کیا. گویا بتایا کہ یہ تم پر کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ ماں کے حقوق بیان کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے ایک حدیث کو سن لے تو پھر یہ حدیث اور زیادہ اچھی سمجھ میں آئیں گی. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، مجھ پر جو ہے ایمان کے بعد سب سے جو چیز مجھ پر عائد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ماں کا احترام کر، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر. حضور نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں کا احترام کر. کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ، ایک روایت میں یہ کہ سب سے زیادہ کس کا مجھ پر حق ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اور ایک میں یہ آئے ہیں کہ اللہ کی جو عبادت کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کون سی چیز عائد ہوتی ہے؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور ایک روایت کے الفاظ یہ کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا. پھر کہا اس کے بعد کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ہی ماں کا. پھر تیسری بار انہوں نے کہا، حضور نے تیسری بار بھی ماں کا ذکر کیا. اور جب چوتھی بار وہ کہتے یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. یعنی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور چوتھی میں باپ کا ذکر کیا. تو باپ کا بھی مقام ہے، احترام ہے، لیکن باپ سے زیادہ درجہ ماں کا بتایا گیا. وجہ کیا ہے؟ اب یہ حدیث واضح کرتی ہے آگے کی کہ ماں کے درجے کی وجہ کیا ہے. آقا فرماتے اپنے ماں کے حق کو پہچانو، اپنے ماں کا حق ادا کر رہا ہو. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے 9 عمرے کیے، میں نے 9 عمرے کیے اور اس عالم میں نے عمرے فرمائے کہ اللہ کے نبی میری والدہ معذور ہے، کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتی. وہ میرے کاندھے پر بیٹھی ہوتی تھی اور میں صفا مروہ کی سعی کیا کر رہا ہوتا تھا. وہ میرے کاندھے پہ سوار ہوتی، میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں. اللہ کے نبی میں غریب مسکین ہوں، سواری نہیں ہوتی تو میں پیدل مدینے سے مکہ کی طرف کوچ کرتا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں میری نالین پھٹ جاتی، گرم ریت میرے پیروں میں داخل ہو جاتی. میرے پیروں میں بعض اوقات یہ ہوتا کہ آبلے آ جاتے، آبلے پھٹتے، اس میں ریت داخل ہو جاتی، اس کی چبھن مجھے محسوس ہوتی. آپ تصور کیجئے گرم ریت پر ننگے پیر چلنا، تصور ہی کرے تو آپ کانپ جائیں گے. پھر اس پر پیروں میں آبلے آ جائیں، آبلے آنے کے بعد آبلے پھٹیں، پھٹنے کے بعد اس میں ریت داخل ہو جائے،
کیا تکلیف ہوں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی اس عالم میں میں نے اپنی والدہ کو عمرے کروائے، حج جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کروائی، زمزم میں ہوتا میری ماں میرے کاندھے پر ہوتی، میں طواف کعبہ کر رہا ہوتا ماں کاندھے پر ہوتی، میں مینا میں ہوتا ماں کاندھے پر ہوتی، میں سعی کر رہا ہوتا ماں کاندھے پر ہوتی۔ اللہ کے نبی سارے ارکان میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے کرتا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس طرح میں نے 9 مرتبہ عمرے کروائے ہیں۔ آقا نے ان کی طرف دیکھا اور سرکار کی آنکھوں میں نمی آ گئے، راوی کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہے ایک ٹھنڈی آہ لے کے کہتے ہیں، شخص ہے میرے صحابی، تو ماں کے حق کی بات کرتا ہے، تو نے یہ جو سلوک کیا اپنی ماں کے ساتھ اور سمجھتا ہے تو نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ قسم وحدہ لا شریک کی، جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، جب تو پیدا ہو رہا تھا، اور اس پیدائش کے وقت جو اس کو تکلیف گزر رہی تھی، وہ جو جھٹکے لے رہی تھی، خدا کی قسم تو نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ایک جھٹکا، اللہ جانے کتنے اس وقت جھٹکے لیتی ہے ہماری مائیں اور ہماری خواتینیں جب اولاد کی پیدائش کا وقت آتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر اطباء کی ہے، اگر آپ حوالے سے اگر بات کو دیکھیں کہ ایک ایک جھٹکا ایک ایک موت سے گزرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک جگہ طنز کے انداز میں فتح رضی میں فرمایا کہ یہ عورت ہی ہے جو بچوں کو پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد ایک اولاد کی پیدائش کے بعد بھی دوسری بار پھر مرد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد ایک چوہیا پیدا کر لے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چل جائے۔ یعنی مرد اکڑتا بہت ضرور ہے کہ بھائی میں بہت بہادر ہوں، بہت پہلوان ہوں، بہت قوی ہوں، لیکن حیثیت یہ ہے کہ ایک چوہا پیدا کرنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ مگر وہ عورتیں ہیں جو ایک ایک دو دو کئی بچے پیدا کرتی ہے۔ آج تو خیر آج کی عورتیں کمزور ہے تو 1-2 بچوں میں ہی وہ جو ہے بس کر دیتی ہے، ورنہ ہماری پہلے کی دادیاں نانیاں دیکھے تو 12-12 11-11 بچے پیدا کرتی ہے، اور اف تک نہیں کیا، کبھی شکایت تک نہیں کی اپنے شوہر سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جو جھٹکے لے رہی تھی وہ خاتون تیری ماں، اس وقت وہ جھٹکے محسوس ہو رہے تھے، اسے ایک جھٹکے کا بھی حق تو نے اپنی ماں کا ادا نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی خدمت اتنا پسندیدہ عمل ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بعض اوقات صرف ماں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ والدین کی ایک دعا جو ہے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک مقام پہ سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا سے بہتر کوئی دعا ہی نہیں۔ اور ایک مولانا صاحب سے میں نے سنا تھا، حالانکہ مجھے حوالہ نہیں معلوم اور نہ ان سے میں نے پوچھا، لیکن بہرحال ایک ذمہ دار عالم دین ہے، انہوں نے بہرحال یہ روایت بیان کی تھی، تھوڑی سی مجھے عجیب ضرور لگی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ جلسے کے بعد ان سے پوچھوں کہ یار یہ حوالہ کہاں ہے، تو موقع نہیں ملا۔ تو اللہ جانے وہ روایت ہے یا نہیں، تو میں اس کے حوالے کی ذمہ داری تو میں نہیں قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ایک ذمہ دار عالم ہے ہمارے اہل سنت کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماں کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو تو نبی کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر نبی اس شخص کے بارے میں، کسی ایسے شخص کے بارے میں دعا کرے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو، تو نبی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کہ اس لیے کہ اے میرے نبی یہ تم دعا تو کر رہے ہو لیکن اس کے والدین ناراض ہیں۔ تو بہرحال اس والدین کا مقام اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ پروردگار عالم، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ میرے پڑوس میں جہاں میرا محل ہوگا یا جہاں میرا رہنے کا مقام ہوگا، اس کے پڑوس میں کس کا مقام ہوگا؟ کون ہے وہ شخص؟ تو آپ نے تصور کیا کہ بہت بڑا عابد و زاہد ہوگا، بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا، یا کوئی پیغمبر اور کوئی نبی ہوگا، تو ان کا نام جاننا چاہا۔ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ، جنت میں جو تیرا ساتھی ہوگا وہ ایک قصاب ہے۔ عرض کیا مالک کائنات، ایک قصاب میرا پڑوس میں ہوگا؟ اے خالق کائنات، مجھے اس کا پتہ عطا فرما تاکہ میں اس کو دیکھوں اور اس کے معمولات دیکھوں، اس کے عمل کو دیکھیں کہ کس عمل نے اس کو اس قابل بنایا کہ تو اس سے ایسا راضی ہوا کہ جنت میں تو اسے میرا پڑوس عطا فرمائیں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، تم وہاں اس قصاب کو پالو گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک گوشت کی دکان ہے، وہ قصاب ہے اور گوشت بیچ رہا ہے۔ آپ گئے، سلام کیا اور کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ کیا قیام کروں، اگر آپ اجازت دے تو کیا میں آپ کیا قیام کر لوں؟ تو قصاب نے کہا کہ زے نصیب، آپ مہمان ہیں میرے، ضرور آپ میرے یہاں قیام کرے، تو آپ ایسا کریں کہ تشریف رکھیں، میں دکان سے فارغ ہو جاؤں، یہ کچھ گوشت بچ گیا ہے، جب بک جائے ختم ہو جائے تو پھر آپ میرے ساتھ گھر چلیں تاکہ میں آپ کی خاطر تواضع کروں، آپ کی ضیافت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ کنارے بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ آخر کرتا کیا ہے۔ پورا دن گزرتا رہا،
پورے دن دیکھا تو نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی تسبیح پڑھی، نہ کوئی عبادت کی ظاہراً، بس یہی کہ گراہک آتے تھے اور جتنا وہ ان کو مطلوب ہوتا اس مطابق وہ گوشت تول کر ان کو دے دیا کرتا، رقم لے لیتا، دن بھر وہ بزنس میں مشغول رہا، گوشت کاٹتا رہا اور بیچتا رہا، اس کے علاوہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ جب رات ہو گئی، شام ہو گئی، اس نے اپنی دکان کو ختم کیا، صاف ستھرا کیا جیسا وغیرہ کرنا تھا، اس کے بعد کہا چلیے آپ میرے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتا ہے اور اپنے گھر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا، کہا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ چپکے سے پیچھے آیا اور اس کا پیچھا کیا، دیکھے یہ اب جا کے کرتا کیا ہے، تو دیکھا کہ وہ اپنے صحن میں آیا، وہاں ایک گائے وغیرہ بندھی ہوئی تھی، اس کا دودھ نکالا اس نے، پھر اس کو لے گیا اپنے باورچی خانے میں، گرم کیا، اس میں کچھ روٹی بنائی، روٹی اس میں ڈالا، بھگویا اور وہ چور کر ایک ملیدے کی شکل میں ڈال کر دودھ میں بھگا کر ایک پیالے میں رکھ کر پھر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، تو وہاں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس کی ایک ماں ہے، اس کی والدہ ہے جو بیمار و علیل ہے، بڑی کمزور و ناتوا ہے، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ جاتا ہے اور اس کا منہ وغیرہ، اس کا چہرہ صاف کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے وہ دودھ اور روٹی اپنی ماں کو کھلاتا ہے، اور جب وہ دودھ روٹی کھلاتا ہے تو اس کی والدہ ایک دعا کرتی ہے، پروردگار تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا، صرف اس کی ماں کی دعا ہے جو اللہ نے قبول فرما دی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اگر نیکیوں کے پلے میں نیکیاں کم بھی ہو ہمارے، لیکن اگر والدین کی دعا مل جائے تو وہ کمیاں جو ہے وہ والدین کی دعا پوری کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند درجہ رکھا ہے ماں کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ما حق الوالدین علی ولدہما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ یہ سوال کیا صحابی نے، اولاد پر والدین کا ماں باپ کا کیا حق ہے؟ سرکار نے کیا جملے فرمائے، زیادہ لمبی تقریر نہیں فرمائی، تفسیر نہیں فرمائی، یہ سرکار کی شان ہوتی تھی کہ ایک جملے میں، مختصر جملوں میں بات مکمل کر دیتے تھے۔ آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، فرمایا تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک جملے میں بتا دیا کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ کیا مطلب؟ ماں باپ کی خدمت کریں گا تو جنت میں جائیں گا، اور اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا تو جنت میں نہیں جائیں گا۔ ماں کی رضا میں ہی خدا کی رضا ہے۔ ماں کا اتنا بڑا درجہ، اتنا مقام، اور ایک مقام پہ یہ تو انتہا کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں آسانی سے جاؤ گے، اور اگر ماں کی خدمت نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اچھا، اس پہ ایک بڑی عجیب تھوڑی سی بات یاد آ گئی مجھے، حالانکہ موضوع کچھ الگ ہے۔ ایک مشہور، آپ سنا ہوگا آپ نے، سرکار غوث اعظم کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، ایسا کون سا مقرر ہے کہ جب غوث پاک کی گفتگو ہو، غوث پاک پر بات ہو، تو سرکار غوث اعظم کا یہ جملہ نہیں بیان کرتا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی رغبتی علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو ایک مرتبہ چنئی میں میری تقریر تھی اور 3 دن کا پروگرام تھا وہاں پر، یہی سرکار غوث پاک کے حوالے سے۔ تو کچھ بدعقیدہ بھی پروگرام میں باقاعدہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے۔ تو غالباً دوسرا دن تھا تو میں نے یہی غوث اعظم کا قول بیان کیا، اور اس پر پھر پوری تقریر چلتے رہی کہ تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں اور تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم ہے۔ تقریر کے بعد بہرحال وہ صاحب آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سوال و جواب کا، جیسے کہ سیشن ہوتا ہے میری تقریروں میں اکثر، تو سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ جو آپ بریلوی حضرات، سنی حضرات جو بار بار یہ بتاتے ہیں غوث پاک کے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو اولیاء اکرام میں تو بہت بڑے بڑے ولی ہیں، ان سے پہلے بھی اولیاء گزرے ہیں، ان کے بعد بھی قیامت تک سینکڑوں اولیاء ہے اور آئیں گے، پھر اولیاء میں صحابہ بھی ہیں، تو سب کے کاندھا پہ مطلب جو ہے ان کا قدم ہے۔ تو کیا یہ توہین نہیں ہے کہ اولیاء نیچے ہیں اور ان کا غوث پاک کا قدم اوپر ہے؟ تو گویا ولیوں کے کاندھوں کو آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ولیوں کو کاندھوں کو غوث پاک کو کوند رہے ہیں، ولیوں کے کاندھوں کو جو ہے غوث پاک اپنے قدموں کے نیچے مل رہے ہیں، مسل رہے ہیں، تو یہ تو توہین ہو گئی اولیاء کی۔ تو میں نے کہا دیکھو یار، اصل میں
جملوں کی ہو بہو معنی نہیں لیے جاتے، اس کے گہرائی میں سوچنا پڑتا ہے، اس کا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے۔ یا غوث اعظم جو فرما رہے، سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس سے سرکار غوث پاک کی جو مراد ہے، اس پر ہمارے علماء نے باضابطہ کتابوں میں فتاوے دیے ہیں، لکھے ہیں کہ تابعی کے بعد امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ تابعی کے بعد جتنے اولیاء ہیں سب میں افضل کون ہے؟ غوث اعظم۔ تابعی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صحابیت کا مرتبہ ہے، اس کے بعد تابعیت کا، پھر بعد تابعیت جتنے بھی اولیاء گزرے ان سب میں افضل و اعلیٰ غوث پاک ہے۔ تو اس میں ہم صحابہ کو تو اول مراد نہیں لیتے، کہ عرف عام میں جب ولی کہا جاتا ہے تو ولی سے مراد تابعی کے بعد کے دور کو لیا جاتا ہے۔ تابعی کو تابعی کہتے ہیں اور صحابی کو صحابی کہتے ہیں، وہاں ولی عام طور پہ عرف عام میں استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے، ہر تابعی ولی بھی ہوتا ہے، بلکہ ہر نبی بھی ولی ہوتا ہے، نبی بھی ولی بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی ہو ضروری نہیں، لیکن ہر نبی ولی ہوتا ہے یہ ضروری ہے۔ تو لیکن عرف عام میں جب ولی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد تابعی کے بعد کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ جو سوچ رہے کہ بھائی صحابہ کی بھی توہین ہے، تو یہ بات تو یہاں کٹ ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا کہ بھائی کیا غوث اعظم اپنے پیروں سے سب ولیوں کے کاندھوں کو جو ہے مسل رہے ہیں، یا سارے ولیوں کے کاندھوں کو جو ہے معاذ اللہ نیچے رکھ کے وہ، یعنی آپ جو تصور پیش کر رہے ہیں کہ ایک تو ذلت ہے اس میں اولیاء کرام کی، تو اصل میں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کاندھے پہ قدم ہے تو مطلب قدم باقاعدہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں سارے ولیوں کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کہ قدم جو ہے جسم کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، اور کاندھا اور سر جو ہوتے ہیں وہ سب سے آخری و بلند حصہ ہوتا ہے۔ تو جہاں سارے لوگوں کی ولایت کی بلندی کی انتہا ہو جاتی ہے، میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں یہ مراد سب آپ لوگ تعویلیں کرتے ہو، تو پھر جب ایسے ہی ہے تو ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے ڈائریکٹ کہ جہاں سے غوث پاک کہتے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ بھئی غوث اعظم نے کہا کہ جہاں سے سارے ولیوں کی ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ کہنا چاہیے۔ تو آپ نے تو یہ آپ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب غوث پاک نے یہ کہا اور وہ کہا۔ تو اس وقت مجھے یہ حدیث پاک یاد آئی، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ جنت میں کون کون رہیں گا، جنت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا جنت تو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جنت میں کون کون ہوں گا؟ بولے سب اولیاء ہوں گے۔ میں نے کہا صحابہ جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہا بے شک ہوں گے۔ انبیاء کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو آپ کی ماں اتنی بلند ہو گئی کہ جنت جس میں انبیاء بھی ہے، صحابہ بھی ہے، سارے اولیاء وہ نیچے اور آپ کی ماں کا قدم اوپر ہے۔ تو ان جناب کی زبان سے بے ساختہ نکلا نہیں اس سے مراد یہ وہ تھوڑی ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا مطلب آئے تو آپ مرادیں لینے بیٹھ جاتے ہیں، جب ہمارا بات آئے تو آپ مراد سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ آپ جیسا وہاں آپ بے آئینی وہ جملوں سے وہی مراد لے رہے ہیں کہ کاندھا اور اس پہ غوث پاک کا قدم، تو یہاں بھی ویسی مراد لیجیے کہ جنت اور جنت پر ہماری امی جان کا قدم، جنت نیچے ہماری امی کا قدم اوپر۔ تو یہ تو آپ مراد نہیں لے رہے، وہاں کیا مراد لے رہے ہو؟ نہیں صاحب ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤں گے۔ تو ویسی یہاں مراد ہے کہ بھائی جہاں تمام ولیوں کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے غوث پاک کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک بات ضمناً یاد آ گئی تھی، حالانکہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے تھی، لیکن ایک اچھی بات تھی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو ماں کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، اور اگر آپ اولیاء کی فہرست میں دیکھیں کہ ایسے کئی اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تو ولایت کے بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کے دیدار کو انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا، مطلب باوجود کہ قدرت تھی ان کو، لیکن ماں کا احترام ہم کو بتایا کہ دیکھو ماں کی خدمت کتنی اہم ہے میرے نزدیک۔ 2 مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور صرف اس غرض سے کہ سرکار کی زیارت کروں میں، لیکن اتفاق کیونکہ اللہ کے رسول کو ایک اعزاز دینا تھا کہ صحابہ میں تو ابو بکر صدیق تھے صحابہ کے سردار، تابعین میں بھی تو کوئی سردار چاہیے تھا، تو وہ اویس قرنی کو بنانا مقصود تھا، ورنہ حضور بھی چاہتے تو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے تھے، ایسا موقع فراہم ہو جاتا کہ آپ زیارت کر لیتے، لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اویس قرنی مدینہ آیا اور سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسری مرتبہ جب آتے ہیں روایتوں میں آتا ہے تو جیسی سرکار حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ ام المومنین کے حجرے میں آتے ہیں تو فرماتے عائشہ کوئی شخص آیا تھا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ہاں ایک شخص آئے تھے، دیوانے سے معلوم ہوتے تھے، کہا وہ اویس قرنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیسے جانا کہ کوئی شخص آیا تھا؟ فرمایا مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سرکار کی نبوت کی ناک کا علم تھا۔
کہا میری امت میں اویس کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، اور وہ مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، لیکن اے عائشہ اس کی ماں جو ہے بڑی کمزور و ناتوا ہے۔ اویس اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت نے اس کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ انتظار کرتا میری زیارت سے شرف حاصل کرتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے سنا ہوگا روایتوں میں، مسلم میں بھی، صحیح مسلم میں بھی حضرت اویس کرنی کا ذکر آتا ہے، مشکات شریف میں حضرت اویس کرنی کا ذکر ہے، اور اگر صوفیہ اکرام کی آپ تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو اس میں تو باضابطہ پھر وہ روایتیں بھی ہم کو ملتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رسول اللہ نے اپنا جھبہ مبارکہ بھیجا ان کو توفتاً کہ جاؤ جھبہ دو، اور اس کے بعد کیا فرمایا یہ بھی بتایا کہ مقام کیا ہے، کہا اویس سے کہنا کہ میری امت گناہگار امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ یعنی دیکھیے ماں کی خدمت سے کیا مقام ملا، حالانکہ رسول اللہ کی زیارت نہ کر سکے لیکن ماں کی خدمت نے وہ مقام دیا کہ نبی کہہ رہا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کروانا ان سے۔ اندازہ لگائیے کتنا بلند مقام ہے اویس کرنی کا۔ اور جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے سرکار کے حجرے جھبہ مبارک کو لے کر، قرن پہنچے، جو یمن کا علاقہ ہے قرن جہاں کے آپ رہنے والے تھے، اسی کی نسبت سے آپ قرنی کہلائے۔ لوگوں سے پوچھا بھائی اویس کرنی سے ملنے آئے، اویس کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا وہ دیوانہ، وہ تو جنگلوں میں اونٹوں کو چراتا ہے اور ان کی مینگنیوں کو جمع کرتا ہے۔ تو آپ رہتے اس عالم میں تھے، گویا ایک طرح سے اپنی ولایت کو لوگوں سے چھپانے کے لیے آپ نے دیوانوں کا حلیہ اختیار کر رکھا تھا آپ نے۔ تو کہا کہ وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، اونٹیں چراتا ہے، دیوانہ شخص ہے۔ کہا تم نہیں جانتے اس کا مقام، اویس کو تم اس کو دیوانہ سمجھتے ہو، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ دنیا کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے۔ لوگوں نے پتہ بتایا، گئے تو دیکھا تو یہ اونٹوں کو چرا رہے ہیں اور اپنا مشغول ہے اس کام میں، بال بکھرے ہوئے، واقعی حلیہ دیوانوں کی طرح تھا۔ حضرت عمر اور حضرت علی قریب پہنچے، سلام کیا اور کہا کہ آپ ہی اویس کرنی ہے؟ کہا ہاں میں ہی اویس کرنی۔ کہا لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھبہ مبارک آپ کو بطور تحفہ بھیجا ہے۔ اس کو لیا بڑے ادب کے ساتھ، آنکھوں کو چوما، بوسہ لیا، کہا کہ حضور نے کہا کہ اویس سے کہنا کہ اس کو پہنے، زیب تن کرے۔ تو حضرت اویس کرنی نے جھبہ پہنا صاحب، اور پھر دونوں صحابی کہتے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ حضرت اویس کرنی کہتے رسول اللہ نے کہا؟ ہاں رسول اللہ نے۔ پھر دوسری بار عرض کیا کیا رسول اللہ نے فرمایا؟ کہا ہاں اویس رسول اللہ نے کہا ہے کہ میری امت گناہگار امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ چنانچہ حضرت اویس پاس میں ہی ایک جھرنا بہہ رہا تھا، وہاں سے وضو فرماتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے محبوب نے مجھ سے التجا کی کہ میں تیرے محبوب کی امت گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اے پروردگار عالم، میں اویس کرنی تیری بارگاہ میں تیرا گناہگار بندہ عاجزانہ طور پر عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کو معاف فرما دے۔ دعا کرتے رہے، سجدے کی کیفیت رہی۔ دونوں صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک لمحہ، 2 لمحہ، 3 لمحہ، لمحے گزر رہے ہیں اور یہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ان کو اشتیاق ہوا، تشویش ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اویس کرنی کی روح قبض کر گئی۔ ایک دوسرے سے کوئی اشارہ کر رہے کیا کیا جائے۔ آخر میں حضرت عمر سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے حضرت اویس کرنی کو ہلانا ڈلانا شروع کر دیا، جھنجھوڑنا شروع کر دیا، اویس سر اٹھاؤ، اویس اٹھیے۔ انہیں لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ روح پرواز کر گئی ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہی انتقال فرما گئے۔ جب بہت بری طرح جھنجھوڑا تو حضرت اویس کرنی نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا تو دونوں صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ داڑھی آنسو سے تر ہے، داڑھی سے آنسو بہہ رہے، اتنا رو رہے تھے آپ۔ کہا عمر آپ نے بڑی جلد بازی کی، خدا کی قسم اگر آپ توقف کرتے تو رسول اللہ کی امت کا ایک بہت بڑا حصہ بخش دیا جاتا، مگر جاؤ رسول اللہ سے کہنا اتنا ہوا کہ میرے رب نے کہا اویس میں نے 1 لاکھ گناہگار جہنمیوں کو بخش دیا۔ میں نے کہا پروردگار میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا 2 لاکھ۔ میں نے کہا رب قدیر میں راضی نہیں ہوں۔ 3 لاکھ میں راضی نہیں ہوں۔ رب تعداد بڑھاتا رہا اور میں عرض کرتا رہا مولا میں راضی نہیں ہوں، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا اے اویس تیری شفاعت سے میں نے رسول اللہ کی آدھی امت کو بخش دیا، مگر اے عمر بس تبھی آپ نے مجھے جھنجھوڑا اور میں اٹھ گیا۔ خدا کی قسم اگر آپ توقف کرتے میں رسول اللہ کی ساری امت کو بخشوا لیتا۔ اندازہ لگائیے ماں کی خدمت نے وہ مقام دیا ہے، کتنا بلند مقام ملا اویس کرنی کو۔ تو والدہ ہمارے، ابھی تو والد پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، والد تو جنت کی چابی ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو جنت کی تالے کی کنجی کون ہے؟ وہ بھی باپ ہے۔ باپ کا بھی ایک درجہ، ایک بہت بڑا مقام ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ابھی ہم صرف ایک موضوع ماں کا لے کے چل رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج غلام یاسین بھائی کی والدہ کی برسی کا موقع ہے۔ ایک ولی اور آتے ہیں نظام الدین اولیاء، محبوب الہی لقب ہے ان کا، یعنی اللہ کا محبوب۔
اور اتنے وقت کے ولی کامل، اتنے بڑے وقت کے ولی کامل، کون نہیں جانتا محبوب الہی کو؟ دلی کے تاجدار، دلی کے شہنشاہ، دلی میں جائیے تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی شہنشاہت کا اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی شہنشاہ کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء، کسی نے ان سے سوال کیا ہے محبوب الہی ہے نظام الدین، یہ مقام آپ کو کیسے میسر آیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت عبادت کی تو اللہ نے مجھے ولایت کا یہ درجہ دیا، بہت چلے کیے، بہت اجتماعات میں گیا، بہت دوڑا، بہت بھاگا، بہت قرآن پڑھا۔ نہیں، فرمایا جانتے ہو یہ ولایت کا مقام اتنا بلند مجھے کیسے ملا؟ اللہ نے مجھے اپنے محبوبوں میں شمار کر لیا، اس کی وجہ جانتے ہو؟ کہا آپ بتائیں کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ میں چھوٹا تھا تو ایک رات میری والدہ محترمہ جو ہے انہوں نے پانی طلب کیا، سرد رات تھی، ٹھنڈی کے دن تھے اور بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ تو رات کے ایک حصے میں میری والدہ نے ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور کہا کہ مجھے پانی کی طلب ہے۔ تو میں پانی لانے گیا اور جب واپس لوٹا دیکھا تو والدہ کی آنکھ لگ گئی تھی، والدہ سو گئی تھی۔ اب میرے لیے کشمکش تھی کہ والدہ ایک تو پیاسی ہے، اگر پانی کے لیے اٹھاتا ہوں تو نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اگر میں خود جا کے سو جاتا ہوں والدہ کی نیند اٹھتی ہے تو پھر آواز دینے کی زحمت ہوگی۔ تو میں وہیں کھڑا رہا اور اس ارادے اور اس خیال سے کھڑا رہا کہ جیسے ہی والدہ کی آنکھ کھلیں گی پانی پیش کر دوں گا۔ کہتی والدہ سوتے رہی یہاں تک کہ فجر تک سوتے رہی، اور میں وہ پانی کا گلاس لیے کھڑا رہا اور سردی کی وجہ سے میرا ہاتھ اس گلاس پر، اس برتن پر جم گیا تھا، اتنی کڑاکے کی اس وقت سردی کا عالم تھا۔ اور میں اسی حالت میں کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان جب میری والدہ کے کانوں میں گونجی تو انہوں نے آنکھوں کو کھولا، دیکھا تو میں پانی کا گلاس لیے کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا نظام الدین کیوں کھڑے ہو؟ عرض کیا امی جان شاید آپ کو یاد نہیں کہ آدھی رات میں آپ نے پانی طلب کیا تھا۔ کہا ہاں بیٹا رکھ دیتے۔ کہا نہیں امی جان میں اس خیال سے، بس جیسے ہی سنا اپنا انہوں نے مقصد بتایا کہ میں اس مقصد سے کھڑا رہا کہ کہیں آپ کی نیند درمیان میں کھل جائے تو کہیں آپ کو آواز دینے کی زحمت نہ ہو۔ ماں کی زبان سے بے ساختہ نے کہا پروردگار دیکھ رہا ہے تو کہ کیسی خدمت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنی ماں سے، اے پروردگار اس کو صالحین کی فہرست میں اور صالحین میں اس کا شمار فرما دے۔ بس میری ماں کی وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام جو ہے صالحین میں تحریر فرما دیا ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء اکرام جو ہے اپنے وقت کے اگر آپ دیکھیں تو ولایت کے اگر بڑے بلند مقام اور درجے پر پہنچے تو یہ ماں کی خدمت کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا کہ ماں ناراض ہو، ولی ہو نہیں سکتا۔ گھر میں ماں ناراض ہے اور آپ سوچیں کہ صاحب میں عبادتیں کر لوں تو وہ قبول ہو جائیں گی، اس وقت تک عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کی ماں آپ سے راضی نہ ہو۔ ماں کی رضا کے بعد ہی آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رشتہ ماں کا جو ہے بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا اہم رشتہ ہے اور بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا تقدس والا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث حالانکہ سنداً ضعیف ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، اور پھر اس کے طرق بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ جب کسی حدیث کے طرق یعنی اس کی اسناد سندیں بہت ساری مختلف سندوں سے آئے یا بہت سارے لوگ اس کو روایت کرے تو وہ مجموعی طور پر ایسی ضعیف روایت کثرت روایت کی بنیاد پر، کثرت طرق کی بنیاد پر وہ حسن کے درجے پر آ جاتی ہے، اور حسن جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں لکھا، حضور نے فرمایا کہ جو اپنے والد یا والدین دونوں میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے وہ جمعے کی شب میں اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام جنتیوں میں شمار کر دو۔ یہ اپنے والدین کی قبر پر آیا، یعنی یہ موت کے بعد بھی اپنے والدین کو بھولا نہیں ہے، اس نے اپنے والدین کو فراموش نہیں کیا ہے۔ تو ماں مرنے کے بعد بھی ماں کا مقام، ان کی قبر کا بھی مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ ایک صحابی آتے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مشہور حدیث ہے، سرکار میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور میں اگر ان کی خدمت کرتا تھا اب انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کیا اب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ میں اپنے والدین کو راضی کر لوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو لازم کر لے۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ میری والدین کو دفن ہوئے عرصہ ہو گیا اور وہ قبر کا نشان مجھے نہیں معلوم، سرکار میں نہیں جانتا کہ وہ قبر مبارک کہاں ہے ان کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اس قبرستان میں کسی بھی سمت کھڑا ہو جا اور اپنے یہ تصور کر کے تیری ماں تجھے دیکھ رہی ہے اور تو دعا کر لے۔ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے قبرستان بھی یاد نہیں، جس وقت میری ماں کا انتقال ہوا میں ان دنوں جو ہے شہر سے باہر تھا،
تو مجھے نہیں اطلاع کہ کس قبرستان میں میری ماں کو دفن کیا گیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ قبرستان جا اور ایک جگہ نشان ڈال کے یہ تصور کر کے یہ تیری ماں کی قبر ہے، اور وہیں اپنی ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر، اللہ تعالیٰ اس کو ہی قبول کر لے گا. تو بہرحال یہ ماں کا ایک بہت بڑا مقام و درجہ ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا میں نے بتایا کہ جو رشتہ ہے عورت کا، جو اسلام نے عورت کو ایک ماں کے ذریعے اتنی عزت و وقار دی. اور ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اگر دنیا کی سب سے بہترین اگر ماں آپ کو دیکھنا ہے تو خدا کی قسم وہ سیدہ خاتون جنت سے بہتر کوئی ماں ہو نہیں سکتی. ایک ایسی خاتون کہ اولاد کی کیسے تربیت کی جاتی ہے حضرت سیدہ سے سیکھا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یار، امام حسین کی بات کر لو تو تصور آ جائے کہ جو حسین پوری کربلا کے ایک وہ ہے جاباز ہے، پورے اسلام کو بچانے کے لیے جو آمادہ ہوا، ایک پورا خاندان امام حسین کے ساتھ انہوں نے پورے خاندان کو شہید کروا دیا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آئی. تو وہ تربیت کس کی تربیت یافتہ تھے؟ وہ یقیناً سیدہ کے تربیت یافتہ نہیں. بچپن سے حضرت سیدہ نے کس انداز میں ان کی پرورش کی ہوں گی، مولا کائنات نے کس انداز میں ان کی پرورش کی ہوں گی. تو والدین کی حوالے سے بہت لمبی باتیں ہیں، ابھی بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے. تو اب دوسرا ایک رشتہ میں عرض کر رہا تھا، میں نے ابتدا میں کہا کہ بیوی کا رشتہ، یہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے. بیوی کے بھی ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک عظمت دی ہے. اس کو باندی نہیں سمجھا گیا اسلام میں، اس کو نوکرانی نہیں سمجھا گیا. آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ عورت کو ایک خادمہ یا ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، شریک زندگی، شریک حیات. مطلب آپ کی زندگی کی شریک ہے، آپ کی زندگی کی آدھے حصے کی مالک ہے. اور یہی نہیں بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے، جب شادی ہوتی ہے نا، ایک خاتون ایک عورت بیوی بن کر آتی ہے، اس کے گھر میں آنے سے کیا فائدے ہیں، کیا برکتیں آتی ہیں. ایک صحابی آتے عرض کرتے، یا رسول اللہ میں بڑا مفلس و غریب ہوں، اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے کہ سرکار اللہ تعالیٰ میری مفلسی کو دور فرما دے. آقا نے فرمایا کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں تو کوارا ہوں، نکاح نہیں کیا. فرمایا جا نکاح کر لے. بہرحال انہوں نے کچھ کہا نہیں، خاموشی سے آ گئے. سوچنے لگے کہ میں تو خود مفلسی کی حالت میں ہوں، اور غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے کھانے کے خود جو ہے مطلب تکلیف ہے، مجھے خود اپنے کھانے کے انتظام کے لیے دشواریاں ہوتی ہے. اگر میں ایک گھر میں ایک عورت کو لے آیا تو اس کے کھانے پینے کا اور اس کے رہن سہن کا سارے معاملات کا پھر کون ذمہ دار ہوں گا، اس کا کفیل کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تو دیا، لیکن اس پہ عمل کرنا میرے لیے دشوار ہے، پھر کسی اور موقع پہ حضور کی خدمت میں جاؤں گا اور حضور سے دعا کے لیے عرض کروں گا. تو بہرحال وہ کچھ عرصہ توقف کرتے ہیں اور اسی غربت کے عالم میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پھر دوسری بار وہ حضور کی خدمت میں جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری مفلسی کو دور فرما دے. تو آقا نے فرمایا تم وہی ہو نا جو پچھلی بار آئے تھے دعا برکت کے لیے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں. کہا کیا نکاح کر لیا؟ اللہ کے نبی نکاح کہاں سے کروں سرکار، میں تو خود مفلس ہوں. اللہ کے نبی 2 وقت کا کھانے کا انتظام ہی میرے لیے بڑا دوبھر ہو جاتا ہے. اگر میں ایک اور شخص کو اپنے گھر لے آؤں، اب ایک خاتون کو بیوی بنا کے لے آؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کفالت کون کرے گا؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام تو اور مشکل ہو جائے گا، مجھ پہ تو خود فاقے گزرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نکاح کرو، اور قسم خدا کی اس حال میں ہی میرے پاس لوٹنا کہ تم نکاح کر چکے ہو. بہت سختی کے ساتھ کہا. بہرحال وہ صحابی چلے گئے، اور ایک روایت میں غالباً آتا ہے کہ 3 بار ہے اور چوتھی بار پھر انہوں نے نکاح کیا. ایک میں ہے کہ 2 بار جب حضور نے دوسری بار ہی سخت انداز میں کہا تو بہرحال گئے، اور انہوں نے جا کے پھر وہ جستجو کی تو ایک غریب مسکین صحابی کی بیٹی ان سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی، اور انہوں نے اس سے نکاح فرما لیا. نکاح کرنے کے بعد اس خاتون کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد زندگی کی بس شروع ہوتی ہے. تو 1 ہفتے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. ایک وقت یہ تھا سرکار کہ مجھے خود فاقے گزرتے تھے، جس وقت سے شادی ہوئی اس رات سے ایک دن میں بھوکا نہیں سویا ہوں. اور اللہ کے نبی اب برکتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور کچھ بچا ہوا حصہ اپنے پڑوس میں بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی مسکرایا، فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا نکاح کر، تیری برکت کا سبب تیری بیوی تھی، تو اپنی برکت کو خود روکے ہوئے تھا. تو اسلام یہاں ایک تصور دے رہا ہے کہ جب ایک خاتون ایک عورت گھر میں بیوی بن کر آتی ہے تو وہ خود اپنی قسمت کا لے کر آتی ہے. آپ اس پر احسان نہیں کر رہے. آپ اپنی بیوی کو اگر کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ صاحب میں کھلا رہا ہوں میں پلا رہا ہوں. نہیں صاحب، آپ اس کی برکتوں سے آپ خود کما رہے ہیں، آپ اس کی برکتوں سے خود مستفید ہو رہے ہیں کہ وہ ایک برکتوں کا سبب ہے. تو اسلام نے بتایا کہ خاتون ایک برکت کا سبب ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ذلت کی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کی اہمیت کو کیا ہے کہ جب نکاح
کی تقریب ہوتی ہے تو عورت کو بھی پورا پورا حق دیا ہے کہ اس سے اجازت لی جائے، اور جب تک وہ اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے اجازت لی جائیں گی۔ مگر اگر دوسری طرف ہم دیکھیں، کرٹیسائز نہیں ہے، صرف کمپیئر کرنا مقصود ہے، کیونکہ آج کل اسلام پہ انگلیاں زیادہ اٹھا رہے ہیں، خود اپنے گریبان میں لوگ جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اور ان کے ہاں شادی میں لڑکی کی اہمیت کتنی ہے، صرف اتنی اہمیت رکھی کہ انہوں نے اس کا نام ہی دے دیا کنیا دان۔ بھائی یہ کنیا کیا ہے؟ کنیا یعنی لڑکی، دان یعنی بھیک، لڑکی کو بھیک میں دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور اسلام نے بتایا کہ یہ شے، یہ لڑکی، یہ عورت، یہ خاتون، یہ بھیک دینے کی شے نہیں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ لخت جگر ہے، یہ نور نظر ہے، نور چشم ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جب دعوت نامے ہوتے ہیں اس پہ لکھا جاتا ہے فلاں بنت فلاں لخت جگر، یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا حصہ ہے۔ یہ دان دینے کی شے نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا اور آپ نے کسی کو دان دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی ایک بڑی عجیب پرتھا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی اب شادی ہو گئی تمہاری، اب جاؤ۔ یہ عورتوں کی عزت دی ہے انہوں نے، اور آج کل وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں اگر تم ہمارے کسی نوجوان سے شادی کر لو گی تو یہ فائدے ملیں گے، یہ فائدے ملیں گے۔ بھئی ایک اوپن ڈیبیٹ کر لو تو پتہ چل جائے کس کے ہاں شادی کرنے میں کتنے فائدے اور کتنے نقصان ہیں۔ اس طرح کے وہ ایک آتے ہیں صاحب سدرشن چینل پہ، وہ فائدے گنوا رہے ہیں کہ تم ہندو نے ہمارے سماج میں لڑکوں سے شادی کرو گی تو طلاق نہیں ہوں گی۔ ارے بھائی صاحب، ہمارے ہاں طلاق تب ہوتی ہے کہ جب نبھتی نہیں ہے، جب بالکل زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ طلاق دو نہیں ہے اور ادھر دوسری عیاشیاں کرتے رہو، یہ ادھر دوسری طرف منہ مارتے رہے اور تم ادھر دوسری طرف منہ مارتے رہو۔ تو یہ بےہودگی اسلام نے پسند نہیں کی۔ کہا بھائی اگر رہتے ہو ساتھ میں اچھی بات ہے، اگر نہیں جمتی ہے تو بھائی علیحدہ ہو جا، تو آزاد ہو جا، تو بھی آزاد ہو جا، جہاں تجھے اچھا لگتا ہے تو نکاح کر لے، تو بھی نکاح کے لیے آزاد، تو بھی نکاح کے لیے آزاد۔ یعنی دوسرا آفر موجود ہے، یا آفر نہیں ہے۔ یعنی اس کو ایک مثال یوں لے لیجئے کہ آپ ایک دکان گئے اور آپ نے ایک پھل خرید کے لایا ایک دکان سے، گھر لایا، دیکھا وہ پھل خراب تھا، سڑا ہوا تھا۔ اب اس دکان والے نے آفر دیا ہے کہ بھائی دیکھیے اگر پھل خراب نکلے تو مجھے لوٹا دینا۔ اب آپ گئے اور کہا بھائی یہ پھل تو خراب نکلا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تو کہا ہے نا بھائی اگر خراب ہو تو میں واپس کر دوں گا۔ اس نے واپس لے لیا، اچھا پھل دے دیا آپ کو۔ تو اب بتائیے وہ اچھا دکاندار ہوا کہ نہیں؟ آپ اچھے سودا کرنے والے ہوئے کہ نہیں؟ لیکن ایک ایسا دکاندار ہو کہتا بھائی یہ مال لے جاؤ، سڑا نکلے گلا نکلے مجھے اس سے مطلب نہیں۔ یعنی اب لے گئے تو چاہے تم اس کو کھاؤ یا پھینکو، کچھ بھی کرو، واپس میں لوں گا نہیں۔ تو اسلام ایسی دکانداری کو پسند کرتا ہے کہ اگر مال خراب ہو تو بھائی ریٹرن کا آپشن ہے، نہیں جم رہا ہے بھائی ٹھیک ہے ریٹرن کر دو آپ۔ یہاں ایسا نہیں ہے، سڑا گلے کے ساتھ پوری زندگی اردھانگنی بنا کے آدھا دھڑ خراب ہے اور 7 جنموں تک نبھانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ ارے ایک جنم میں تو نبھ نہیں رہی ہے، اور اگر نبھ رہی ہوتی تو کورٹ میں آپ ہی کے کیس زیادہ نظر آتے۔ تو بہرحال چلیے ان کی ہم کیا بات کریں۔ تو وہاں کنیا دان ہے، ہمارے یہاں دان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ہمارے یہاں عزت کے ساتھ لڑکی کو بیاہ دیا جاتا ہے، باپ عزت کے ساتھ بیاہتا ہے۔ اور اس پر بھی اس کو بھی کیا بشارت ملتی ہے؟ لڑکی کو تو یہ بشارت ہے کہ جس گھر میں جائیں گی برکتوں کا سبب بن کے جائیں گی۔ اور باپ کے لیے ادھر کیا بشارت ہے؟ جو اپنی بیٹی کو نکاح کر رہا ہے، بیٹی کو بیاہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ تو نے کنیا دان دے دے، یہ بوجھ ہے اس کو اتار دے، نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے اور پھر اچھے گھر میں ان کا رشتہ کر دے۔ صحابی کہتے، راوی کہتے حضور نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا، کہا وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ یہ باپ کے لیے بشارت مل رہی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے 2 بیٹیوں کے لیے فرمایا، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو آقا مسکرائے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی جائیں گا۔ تو باپ اگر بیٹی کو اچھی تعلیم دے، تربیت اچھی کرے، اچھے اخلاق اور کردار کا اس کو جو سکھائے، اور اس کے بعد نکاح اس کے اچھی جگہ کر دے، باپ کے لیے بشارت ہے۔ شوہر کے گھر آ رہی ہے، شوہر کے لیے برکتوں کا سبب ہے، ایک خاندان کا مرکز بن کر آ رہی ہے۔ اب اس سے ایک خاندان جاری ہوگا، ایک نسل جاری ہوں گی، ایک صالحین کا ایک طبقہ جاری ہوگا۔ تو عورت کو اتنا بلند درجہ دیا، اب وہ ماں بھی بن رہی ہے۔ اور پھر اس میں ایک جگہ میں بتاؤں آپ کو، حالانکہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ مجھے بڑی پسند ہے، میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ شوہر کے حقوق کے ساتھ اس کو شوہر کی داسی نہیں بنا کے رکھا گیا ہے، اس کو بلکہ کیا بنایا ہے؟ شریک زندگی میں بار بار یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، شریک زندگی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خاتون جنت رسول اللہ سے عرض کرتی ہے کہ بابا جان علی تو جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتی، تو نیکیوں میں تو ہم سے آگے نکل گئے، مرد نیکیاں زیادہ کرتے عورتیں کم کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی عورتیں تو پیچھے ہو گئی اپنے شوہروں سے کہ وہ شوہر جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتی تو ہمیں جہاد کی فضیلت نہیں ملتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ جو تم اپنے شوہر کے لیے روٹی بناتی ہو اس میں بھی تمہارے لیے جہاد کا اجر ہے، اس میں بھی تمہارے لیے
جہادی کا اجر ہے۔ تو عرض کرتی یا رسول اللہ ٹھیک ہے جہاد کا تو اجر مل جاتا، لیکن سرکار یہ تو آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی برکتیں لوٹتے، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو حضور ایک پھر مسکراتے اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب شوہر تھکا ماندہ کام کاج سے گھر لوٹتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیوی دروازہ کھولتی ہے اور اپنے شوہر کا مسکرا کر استقبال کرتی ہے، اللہ ہر مسکراہٹ کے بدلے ایک جہاد کا ثواب اس کے اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا بلند کیا جا رہا ہے، گھر بیٹھے نہیں کیا کمائیے آپ، بس شوہر صاحب کو جو ہے اسمائل دیتے رہیے، ایک جہاد کا ثواب لیتے رہیے۔ اور آپ کے لیے تو یہ کہ تلواریں ہیں، پھر جاؤ لڑو جان ہتھیلے، نہ جان ہتھیلی پہ لینا ہے نہ جان کا کوئی خطرہ ہے، ایسے مسکراہٹ دینا ہے، ایک اسمائل دینا ہے اپنے شوہر کو اور جہاد کا ثواب لینا ہے۔ تو یہ عورت کو حضور نے نیکیوں میں بھی اتنا بلند فرما دیا، مقام و درجے میں بھی اتنا بلند فرما دیا۔ اب یہاں پہ لیکن معاملہ کیا ہے، یہاں پر کچھ معاملے برعکس ہے، اعتراض ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ اب اعتراض جن چیزوں پر ہوتا ہے کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ عورتوں کی اتنی برکت کی فضیلت کی باتیں بتا رہے ہو، اچھا ایک چیز بڑی اچھی بات یاد آئی، اب شوہر کیا آ گئی تو کیا باپ کی پراپرٹی کی حقدار نہیں رہی؟ بولیے، باپ کے ہاں بھی پراپرٹی کی حقدار ہے، یعنی ابھی بھی اس کا حق باپ کے ہاں سے ختم اسلام نے نہیں کیا ہے، لیکن غیروں کیا کہا ہے، کنیا دان کر دیا، اب تم خود دان ہو گئی تو تمہیں یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے، اور بھی کہا بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ دینا تھا سب شادی پہ ہم نے تمہارے لگا دیا، اب باپ کے ہاں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی اپنے باپ کے گھر حق ہے، ویسا ہی حق ہے جیسے پہلا تھا، حتیٰ کہ باپ کی جو وراثت ہے اس میں بھی وہ حصے دار ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک اعتراض آ جائے گا، اگر کوئی تھوڑا سا چالاک آدمی آپ کو ملے اور کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں تو بڑے تاؤ میں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو دیکھو پراپرٹی میں حقدار بنایا جا رہا ہے، حق دیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں حق نہیں ہے صاحب پراپرٹی میں لڑکیوں کو، کنیا دان میں بچوں دے دیا، لیکن صاحب وہ اس میں بھی تو تھوڑی سی ناانصافی کیا آپ نے۔ کیا ناانصافی کی؟ کہا کہ بھائی مرد کو 2 حصے دے دیا، عورت کو 1 حصہ دے دیا، تو وہاں تو آپ نے تعصب برتا نا عورت کے ساتھ، برابری کہاں ہوئی پھر؟ یہاں اسلام کا بیلنسنگ دیکھیے، رسول اللہ کی دور اندیشی دیکھیے، کیسا قانون نافذ کیا آقا نے۔ مرد کو 2 حصے اس لیے دیے کہ اس کو اپنے باپ سے جو پراپرٹی ملی باپ کے 2 حصے لیے، لیکن بیوی کے لیے کیا ہے، 1 حصہ تو وہ ہے جو باپ سے لیں گی، 1 حصہ اپنے شوہر کا لیں گی، تو شوہر کا 1 حصہ اور 1 باپ کا حصہ، تو یہاں اس طرح اس کو 2 حصے مل جائیں گے، تو یہاں بھی وہ شوہر کا بھی حصہ پا رہی ہے، باپ کا بھی پا رہی ہے، مرد کے برابر ہے، تو یہاں بھی ایکول ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کو نیچے یا کمتر رکھا ہے، تو پراپرٹی میں بھی حصے دار بنایا گیا۔ پھر ایک تیسرا اعتراض آ جاتا ہے یہاں پر کہ ٹھیک ہے جب اتنے حقوق کی بات کر رہے تو آپ پھر عورت کو پردے میں کیوں رکھتے ہو؟ تو بھائی اس کو آزادی دو پھر تھوڑا سا آپ گھومنے پھرنے کی۔ تو عورت کو ہمارے ہاں جو آزادی جس طرح کی دی وہ کس طرح سے دی؟ بے پردگی کو آزادی نہیں کہا گیا، جسم کی نمائش کو آزادی نہیں کہا گیا ہے، غیر مردوں کے بیچ جانا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا بات چیت کرنا اس کو آزادی نہیں مانتے ہم۔ اب لوگوں نے آزادی کا مطلب یہ لے لیا، بہت ایک گھٹیا جملہ بول رہا ہوں میں لیکن سمجھانے کے لیے، کہ بسکٹ کی ایڈ ہے، بسکٹ کی ایڈ ہے، ایک برہنہ عورت وہ بسکٹ بتا رہی ہے، بھائی اس سے اس کی برہنگی سے اس بسکٹ کا کیا تعلق ہے؟ بلیڈ کی وہ بلیڈ داڑھی بنانے کی بلیڈ کی ایڈ ہے، اس میں ایک برہنہ عورت کو دکھایا جا رہا ہے، تو آپ نے عورت کی کتنی قدر کی؟ 2 روپے 1 روپے کے بسکٹ کے لیے ایک عورت کو برہنہ کر دیا، آپ نے یہ قدر کی عورت کو، اور اس کو آپ آزادی سمجھ رہے ہیں۔ تو اسلام قطعاً ایسی آزادی کا جو ہے قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت ایک ایسی شے ہے، عورت کے معنی ہوتے چھپانے کی چیز۔ ابھی بیچ میں کچھ نوجوانوں نے بڑا اچھا ایک وہ دیا تھا، پردے پہ چل رہا تھا نا ابھی بیچ میں، کہ وہ کالج میں پردے وردے کو لے کر کچھ ہنگامے ہو رہے تھے، تو اس وقت جی ہاں حجاب کو لے کر، تو ہمارے کچھ مسلم نوجوانوں نے بڑے اچھے سے پکچرائز کیا تھا کہ 2 کیلے دکھائے گئے تھے پکچر میں، ایک کیلے پہ چھلکا لگا ہوا ہے اور ایک کیلے پہ چھلکا نکال دیا گیا ہے، صرف کیلا دکھ رہا ہے، تو جو چھلکا ہٹا دیا گیا اس کیلے پہ کیا ہے، کیڑے مکوڑے سب اس پہ بیٹھے ہوئے، اور جو کیلے پہ چھلکا لگا ہوا ہے وہ کیلا بالکل تر و تازہ ہے۔ تو یعنی اشارہ کیا گیا کہ یہ عورت ایک ایسی شے ہے کہ جب تک پردے میں رہتی ہے محفوظ رہتی ہے، اور جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو سڑن پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خود ہی نہیں سڑن پیدا کرتی، جس معاشرے میں جاتی ہے اس معاشرے میں ایک سڑن پیدا کر دیتی ہے، وہ معاشرہ سڑنے لگتا ہے۔ تو پردہ جو ہے عورت کا تحفظ ہے، عورت کی عظمت کا تحفظ ہے، اس کے وقار کو بلند کرتا ہے، نہ کہ اس پر یہ کوئی ظلم اور جبر ہے، یہ نہیں ہے بلکہ۔ اچھا پھر ایک بات اور آتی ہے کہ اچھا چلیے اب آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ کہ بھائی عورتوں کو بہت حقوق دیے بہت حقوق دیے، تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں تو 4 شادی مرد لوگ کر لیتے ہیں، عورت کو تو آپ نے 1 ہی کی پرمیشن دی ہے، تو ان کو 4 کی پرمیشن کیوں نہیں دیتے؟
تو ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک ڈیبیٹ ہوا تھا، وہ میرے پاس ابھی بھی اخبار موجود ہے، ابھی پتہ نہیں وہ اخبار نکلتا ہے یا نہیں معلوم نہیں مجھے، کیا نام ہے، دینک بھاسکر اپنے ناگپور سے جو نکلتا ہے ابھی، دینک بھاسکر میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں اور بھی غیر مذہب کے لوگ بھی تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے 2 لوگوں کو بلایا تھا، کریم پاری خبیث اس کا لڑکا تھا، اور سنیوں کی طرف سے میں گیا تھا۔ تو وہاں موضوع جو ہے 2 موضوع تھے، ایک حجاب کا موضوع تھا اور یہ طلاق کا موضوع، 4 شادیوں کا موضوع تھا۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی اسلام میں یہ امینڈمنٹ کر دو۔ وہ پوری میٹنگ کا جو ہے بیس جو تھا یا پورا اس کا مقصد جو یہ تھا کہ بھائی ہمارے مذہب میں، یعنی وہ پنڈت لوگ اسپیچ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذہب میں بھی بہت ساری چیزیں غلط تھی، لیکن ہم نے اب جو ہے حالات اور زمانے کے اعتبار سے ان چیزوں میں امینڈمنٹ کر دیا، اس میں رد و بدل کر دیا۔ تو اب وہ ٹھیک ہے، اس وقت 14 سال پہلے اسلام آیا، 14 سال پہلے کی تہذیب اور اس وقت کا تمدن کچھ اور تھا، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اب تو زمانہ کچھ اور ہے، تو تھوڑے سے امینڈمنٹ آپ نے بھی کر لینا چاہیے۔ جیسے اب پردے، اس زمانے میں ٹھیک ہے سبھی پردہ کرتے تھے، اب کیا ضرورت ہے پردے کی؟ عورت، پوری دنیا میں عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے، تو آپ یہ پردے کے نام پہ دقیانوس کی باتیں کیوں ابھی تک کر رہے ہو؟ تو تھوڑی سی آزادی دے دینا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں اس میں چل رہی تھی، تو بہرحال سب اپنی اپنی بول رہے تھے، تو میں نے بھی ایک اپنی اسپیچ میں وہاں ایک بات رکھی تھی، حالانکہ میں نے ایک پروگرام میں بولا ہے، شاید کچھ لوگ نئے بیٹھے، تو میں نے کہا تھا کہ بھئی پردہ جو ہے صرف اسلام میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے مذہب میں بھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے مذہب کو اتنا کمزور اور ناقص سمجھتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو امینڈمنٹ کے لائق اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے، اور جب یہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے تو اس میں امینڈمنٹ کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ جس کا مذہب ہے وہی امینڈمنٹ کر سکتا ہے، جس نے بنایا وہی امینڈمنٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے مذہب میں بھی یہ چیز تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں رد و بدل کر رہے۔ تو میں نے اس وقت جو ایک حوالہ دیا تھا وہ تھا ان کی ایک بہت مشہور گرنتھ ہے، بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے رام چرت مانس۔ تلسی داس نے لکھی ہے رام چرت مانس، اور اس کے اندر تلسی داس نے لکھا ہے کہ جب سیتا کا اپہرن ہو گیا، سیتا کو راون لے کر جاتا ہے، تو سیتا نے کیا کیا، اپنے زیورات جو ہے تھوڑے تھوڑے دور پر پھینکنا چالو کیے، کان کی بالیاں پھینکی تھوڑے دور پر، گلے کا ہار پھینک دیا، ماتھے کی بندیاں پھینک دی، ناک کی نتنی پھینک دی، چوڑیاں پھینک دی، پائزیب پھینک دی، جگہ جگہ وہ جو ہے پھینکتی رہی ہے۔ رام چرت مانس میں تلسی داس نے لکھا ہے، اب باقاعدہ اس کو سیریلوں میں فلمایا بھی گیا۔ کیا مقصد تھا سیتا کا وہ زیورات پھینکنے کا؟ کہ جب رام مجھے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ زیورات کو دیکھیں گے، اور جیسے جیسے زیورات ملتے جائیں گے اس راستے کو طے کرتے جائیں گے۔ بہرحال رام اور لکشمن نکلتے ہیں سیتا کی تلاش میں، اور وہ جب چلتے ہیں تو پہلے ماتھے کی بندیاں ملتی ہے رام کو، تو رام اٹھاتا ہے اور اپنے بھائی لکشمن سے کہتا ہے کہ بھائی لکشمن دیکھو یہ تمہارے بھابھی کی ماتھے کی بندیاں ہے، یہ اس راستے میں پڑی ہے، مطلب اسی راستے سے سیتا کو لے جایا گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو صاحب گلے کا ہار ملتا ہے، کچھ دور پہ بالیاں ملتی ہے، تو پھر بالیوں کو اٹھاتے ہیں رام اور کہتے ہیں کہ دیکھو لکشمن یہ تمہاری بھابھی کی بالیاں ہیں۔ لکشمن خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے گلے کا ہار ملتا ہے، رام اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد دیکھو لکشمن تمہاری بھابھی کے گلے کا ہار ہے۔ لکشمن ابھی بھی خاموش، کچھ نہیں کہتا ہے۔ باری باری چوڑیاں وغیرہ سب پہنچتے، ایک ایک زیورات ملتے رہتے، ایک ایک زیور، اور وہ رام بار بار یہی جملہ کہتا ہے کہ لکشمن یہ تمہاری بھابھی کی فلاں چیز ہے۔ لکشمن خاموش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو پیروں کی ایک پائزب ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ رام وہ پائزب کو اٹھاتا، لکشمن جاتا ہے اور اس پائزب کو اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ بھابھی کی پائزب ہے۔ تو رام بڑے تعجب ہو کے کہتا ہے لکشمن بات ایک بڑی تعجب خیز ہے کہ میں نے ہار دکھایا اور کہا تمہارے بھابھی کی ہے، تم خاموش تھے، میں نے چوڑیاں دکھائی، کہا تمہارے بھابھی کے، تم خاموش تھے، مختلف زیورات میں بتاتا رہا، تم خاموش تھے، لیکن جیسے ہی میں نے پیروں کی پائزیب دکھائی تو اس سے پہلے کہ میں اٹھاتا تم نے اٹھا لی، اٹھا کے تم خود کہنے لگے بھابھی کی، تو آخر کیا بات ہے کہ اس وقت خاموش تھے اور اس وقت تم نے پہل کی۔ تو لکشمن کہتے ہیں کہ بھیا جتنی چیزیں راستے میں ملی اور آپ نے مجھے دکھایا میں ان چیزوں کو جانتا نہیں ہوں سوائے پائزیب کے، اس لیے کہ میں جب بھی اپنے بھابھی کے سامنے آتا تھا تو پردے اور احترام کا یہ عالم ہوتا تھا کہ میں نے بھابھی کو نگاہ بھر کے سر اٹھا کے کبھی دیکھا نہیں، میرے نگاہ جو ہے ہمیشہ پیروں کی طرف تھے، تو میں پائزیب کو تو پہچانتا ہوں لیکن چوڑیاں اور ہار کو اور ماتھے کی بندیاں وغیرہ کو نہیں پہچانتا۔ تو میں نے کہا آپ کے یہاں بھی یہ لحاظ تھا، یہ پردہ تھا، آنکھوں کا پردہ تھا، لباس کا پردہ تھا، کہ ایک دیور بھی جب اپنی بھابھی کے سامنے آتا تھا تو وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں تھا۔ یہ آج بھی اس طرح کی تہذیب آپ کے یہاں جائیے راجستھان میں مل جاتی ہے، گجراتی فیملی میں مل جاتی ہے، مگر اب یہ الگ بات ہے کہ اب آپ جو ہے اپنی عورتوں کو خود بے پردہ کرنا چاہتے
چاہتے ہیں، بے پردہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام وہ مقدس مذہب ہے کہ جو عورت کو بے پردگی کر کے اس کی عزت کو گھٹانا نہیں چاہتا۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں نے وہاں ایک سوال کیا، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ رام چرس مانس سے شاید اتفاق نہ کرے اور یہی کہہ کے ریجیکٹ کر دے، ابھی کہ وہ پرانی بات تھی، ہم تو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ صاحب میری دوسری دلیلوں کو نکار دے۔ میں آج پریزنٹ کی بات کرتا ہوں کہ آج آپ کے ہاں جو مٹھوں میں جو سادھویاں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے رہتی ہے؟ کیا وہ چھوٹا لباس پہنتی ہے کہ جس میں ان کی ٹانگیں دکھ رہی ہو، ہاتھ کھلے ہوئے ہو پوری طرح؟ نہیں، باقاعدہ باضابطہ ساڑی پہنتی ہے، یا وہ اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ ہاتھ وغیرہ پورے ڈھکے ہوتے ہیں، گردن تک پورا ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ چرچ میں جو نند ہوتی ہے وہ کیسے رہتی ہے؟ چرچ کی نند کا آپ لباس دیکھ لیجئے۔ آپ ان کے بھکشو جو ہوتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، بودھسٹوں میں، ان کے یہاں کی عورتوں کو دیکھ لیجئے جو مذہبی عورتیں ہوتی ہیں۔ جینوں میں جو ہوتی ہے سفید ساڑی پہنے ہوئے ہوتی ہے ان کی، وہ دگمبریاں، وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ان کا لباس پھر کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی عورت کو بے پردہ کرنا ہی جو ہے اس کی آزادی ہے، ورنہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، تو پھر ان عورتوں کو آپ نے کیوں اس طرح کا لباس رکھا ہے؟ تو ایک پنڈت جی بیچارے رہا نہیں گیا تو بے ساختہ بولے نہیں آپ سمجھے نہیں، اصل میں یہاں بات پوری کامن عورتوں کی ہو رہی ہے، آپ مخصوص عورتوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایک طبقے کی بات کر رہے ہیں جو مٹھوں میں رہتی ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں، سب کی سب عورتیں تھوڑی اس طرح ہوتی ہے جو دھرم کے نام پر جو ہے دنیا کو تیاگ دیتی ہے۔ کچھ ہوتی ہے جو نند بنتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو سادھویا بنتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو بھکشو بنتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو صاحب درمریا بنتی ہے، تو کچھ ہوتی ہے، تو میں نے کہا مطلب وہ مقدس ہوتی ہے نا، پوتر ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، اس لیے وہ لباس دیا گیا ہے نا۔ تو آپ نے اور ہم میں فرق تو یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے ایک مخصوص طبقے کو تقدس دیا ہے، مگر اسلام وہ ہے جو اپنی ہر ماں اور بیٹی کو تقدس دینا پسند کرتا ہے۔ آپ نے ایک مخصوص دائرے میں اس کو قید کر دیا ہے، اور ہمارے اسلام میں مخصوص والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ آپ کیا تو پڑھائی کا معاملہ آ جائے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے کہ صرف بھائی برہمن ہی ایک برادری ہے جو پڑھیں گی یا پڑھائیں گی، دوسری برادری کو حق نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے صاحب، ہمارے یہاں تو اتنی آزادی ہے کہ کوئی بھی برادری سے آپ تعلق رکھتے ہو، دین سیکھنے کا آپ کو بھی حق ہے، قرآن پڑھنے کا آپ کو بھی حق ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کتنی ہی چھوٹی برادری سے آتے ہو، ظاہراً عرف میں جو چھوٹی برادری، ورنہ اسلام میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، تقوی کے معیار پر جو اس کو عزت و احترام کا مدار قائم کیا گیا ہے۔ لیکن عرف میں جو ہمارے برادری ہے، بھائی یہ چھوٹی برادری، بڑی برادری، ایک چھوٹی برادری کا بھی فرد اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لے تو ہمارے وہ عالم بن جاتا ہے، اور وقت کے بڑے سے بڑے برادری والے بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کی اور اس کے دست بوسی کرتے ہیں، اور پھر نماز کا وقت آ جائے تو وہی امامت کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک مخصوص دائرے کو محدود نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال اس طرح میں نے اس وقت جواب دیا تھا۔ تو ایک ہمارے دوست ہے، ڈاکٹر ہے ابھی، اور وہ کئی ڈگریاں لیے انہوں نے، تو وہ کیا نام ہے LLB بھی کر رہے تھے۔ تو مسلم پرسنل لا جب پڑھایا جاتا ہے تو شادیوں کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ مسلم پرسنل لا میں شار کی جو ہے 4 عورتوں کی اجازت ہے۔ تو ایک مرتبہ ملنے آئے مجھ سے اور کہنے لگے کہ یار میں ابھی مسلم پرسنل لا پڑھ رہا ہوں، تو اسلام میں بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہے میرے کو، لیکن ایک چیز بڑی کھٹکتی ہے، 2 چیزیں بڑی کھٹکتی ہے۔ کیا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ یار وہ طلاق آپ کیا کی مجھے بڑی کھٹکتی ہے، اور دوسرا یار یہ کہ آپ جو ہے برابری کی بات کرتے ہو، صرف تقریروں تک آپ کی برابری کا معاملہ ہے، پریکٹیکل میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب، کیسے آپ بتائیے؟ تو بولے دیکھیے ہمارے یہاں ایسا ہے کہ شادی جو ہے وہ 7 جنموں کا رشتہ مانا گیا ہے۔ اب وہ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے پیش کرنے کا انداز دیکھیے، اور اسی طریقے سے آج پیش کر کے ہماری بہنوں کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان سے شادی کرو گی طلاق کا خطرہ ہے۔ ہمارے ہاں تو 7 جنموں کا رشتہ ہے بھائی صاحب، حالانکہ بہت ساری باتیں کی گئی ہے، ایک ایک بات پر جواب دینے کے لیے ایک ایک تقریر کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے باتیں کی ہے ان کا ویڈیو ڈال کر بات کرنے میں زیادہ مزہ ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے صاحب آپ کے ہاں تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کہتے کہ 80 سال ہو گئے شادی کو، اب بوڑھا بڈھی ہو گئے، بچے پیدا ہو گئے، اب اس بڑھاپے میں ایک دن بڑے میاں کو غصہ آ گیا کسی بات پہ، غصے میں تھوڑا سا بیوی سے لڑ لیا اور غصے کے عالم میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، 3 بار طلاق بولا صاحب، 80 سال کا رشتہ ختم، 1 سیکنڈ 1 منٹ نہیں لگا، 1 منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو ہے بھائی 7 جنموں کا رشتہ ہے، ٹوٹتا ہی نہیں، ایک جنم میں پتی پتنی نہیں ہے، دوسرے بھی جنم تھی، 7 جنموں تک پتی پتنی ہے۔
اور آپ کیا ایسا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی رشتہ بڑا عظیم اور محترم ہے، لیکن ایکچوئل میں ہمارا مذہب فطرت والا مذہب ہے، پریکٹیکلی بات کرتا ہے، وہ دقیانوسی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہے تو میں آپ کو بڑے اچھے سے سمجھا سکتا ہوں، ورنہ اگر کوئی چائے والا ہوتا تو سمجھانا مشکل ہو جاتا، سمجھ رہے؟ چائے والے کو نہیں سمجھا سکتے آپ، ڈاکٹر تھا سمجھ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ بات تقریباً 10 سال پرانی ہے، تو میں نے کہا اس وقت میری عمر 40 سال ہے، یہ ہاتھ 40 سال سے میرے ساتھ ہے، اور اس ہاتھ کو میں صحت مند رکھنے کے لیے اچھے اچھے صابن استعمال کرتا ہوں، اچھی کریمیں استعمال کرتا ہوں، اس ہاتھ کے بڑی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، یہ ہاتھ میرا کام کرتا ہے، یہ میرا سہارا ہے، میرا ذریعہ ہے، میں اس کے ذریعے کھاتا ہوں، چیزوں کو پکڑتا ہوں، خریدتا ہوں، لیتا ہوں، دیتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہاتھ کتنا کام کی چیز ہے۔ تو مجھے بڑا محبوب ہے یہ ہاتھ، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرا آنکھ ہے، لیکن ہوتا یہ کہ ایک دن اس میں ایک پھوڑا ہو جاتا ہے، اور پھوڑا ہونے کے بعد وہ پھر پکنے لگتا ہے، تو میں پہلے کچھ کریم وریم لگاتا ہوں اپنے طور پر، لیکن وہ پھوڑا اور پکنے لگتا ہے، بڑے ہونے لگتا ہے، پھر اس میں پیپ بھر جاتا ہے، پھر اس میں اور پکان پیدا ہو جاتی ہے، پھر میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اتفاق سے ڈاکٹر زیادہ بڑا نہیں ہے، محلے کا چھوٹا سا ڈاکٹر ہے، اس کو دکھاتا ہوں، وہ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوا دی، کچھ کریم دی، وہ لگایا، بجائے اس کے کہ وہ زخم ٹھیک ہوتا سوکھتا اور زخم بڑھ گیا اور پیپ بھرنے لگا۔ اب میں آپ جیسے سرجن ڈاکٹر کے پاس آیا، جو آپ ایک سول سرجن ڈاکٹر ہے، اب میں آیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں نے بہت علاج کروایا، اپنے طور پہ بھی دوائیاں کھائی، ڈاکٹر سے بھی دوائیاں کھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا، کہا بھائی آپ نے تو ٹائم لگا دیا، دیر کر دی، یہ زخم اتنا خراب ہو گیا ہے کہ یہ ناسور بن گیا ہے، اس میں پوائزن ہو گیا ہے، اور یہ پوائزن آپ کے پوری جسم میں پھیل رہا ہے، باڈی میں سرایت کر رہا ہے۔ تو اب اگر آپ بچنا چاہتے ہو، زندگی بچانا چاہتے ہو، موت سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ ہاتھ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ جب تک اتنا ہاتھ کاٹ کے پھینکا نہیں جائے گا آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرنا چاہیے، میں نے جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے، آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ تو بے ساختہ کہتے عقل مندی تو ہے کہ وہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بولے میں نے کہا اگر میں وہاں چلانا شروع کر دوں، شور کروں کہ بھائی یہ ہاتھ میں نہیں کاٹنے دوں گا، میں مر جاؤں گا، پورے باڈی میری سڑتی ہے تو سڑ جائے، مجھے موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن یہ ہاتھ میں کٹنے نہیں دوں گا، 40 سال سے اس کا میرا ساتھ ہے۔ تو آپ مجھے عقل مند کہیں گے کہ بیوقوف؟ بولے آپ بیوقوف ہے، جسم کا ایک انگ اگر خراب ہو جائے تو اس کو ہٹا کر آپ جان بچانا چاہیے۔ میں نے کہا بس یہی ہے، اسلام سائنٹیفک مذہب بھی ہے، پریکٹیکل بھی مذہب ہے۔ وہ مرد اور عورت کو ایک جسم دو جان کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جب نکاح ہو گیا میاں بیوی ایک ہو گئے، یہ ایک جسم ہے، بلکہ یہ ایک جان ہے یہ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک حصے میں کچھ سڑن پیدا ہو جاتی ہے، کچھ خرابی آ جاتی ہے۔ اب وہ خرابی آئی تو ہم نے اپنے طور پر علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ علاج ہوا نہیں، سڑن اور زیادہ پھیلی اور بڑی اس رشتے کے اندر، اس رشتے میں ایسا پھوڑا آ گیا، ایسا ناسور ہو گیا کہ وہ ناسور بن گیا۔ تو اب ہم نے اڑوس پڑوس کے کچھ جینئس، کچھ ڈاکٹروں کو بلایا، انہوں نے بھی تدبیر کی، کچھ رائے دی، کچھ مشورے دیے، علاج کی تدبیریں ہوئی، لیکن علاج ہوا نہیں، وہ سڑن بڑھتی گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی سڑن بن گئی کہ پھر کوئی بڑے سینئر، یعنی ہمارے علماء، ہمارے بڑے آدمی لوگ جو سمجھدار ہے، جو صاحب بصیرت اور صاحب علم ہے، ان کو بلایا گیا۔ وہ سول ڈاکٹر آئے، سول سرجن آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب یہ اتنا سڑ گیا ہے یہ ایک انگ کہ اس کو پورے معاشرے کو اگر بچانا ہے، اگر پوری سوسائٹی کو بچانا ہے، پورے کنبے اور خاندان کو بچانا ہے، تو طلاق نام کا آپریشن کر کے سڑے ہوئے انگ کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ تو اسلام میں نے کہا پریکٹیکل ہے، تو یہ طلاق ایکچوئل میں ایک آپریشن ہے کہ جب کوئی اگر ایک سڑن یا تو مرد کی طرف سے ہو سکتی ہے تو عورت اس سے خلا لے کے اس سڑن کو دور کر لے، اور سڑن اگر عورت کی طرف سے ہے تو مرد طلاق کے ذریعے اس سے جدائی کر کے اس حصے کو اپنے سے جدا کر لے۔ تو میں نے کہا یہ ایک آپریشن ہے پریکٹیکل، مگر اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی سڑن والے حصے کو الگ کر دو، پورا معاشرہ، پورا گھر مت سڑاؤ۔ آپ کہتے ہیں نہیں صاحب 7 جنموں تک مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائے گی، لیکن 7 جنموں تک اس رشتے کو جھیلتے رہیں گے۔ تو پریکٹیکلی بات وہاں نہیں ملتی ہے، یہاں اسلام ایک دین فطرت ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو عقلی طور پر بھی اسلام کے قانون کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ پھر کہہ لیں کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، چلیے میں نے آپ نے ڈاکٹری مثال دی تو میں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، مگر یار پھر 4 شادی کا کیا پرپس ہے؟ عورت کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ 4 کرے، ہمارے یہاں تو ایک ہی ہے، بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عورت کو تو ہم اس لیے اجازت نہیں دے سکتے کہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ایک ہی کرنا ہے، مرد کو بھی ایک ہی کرنا ہے اور عورت کو بھی ایک ہی کرنا ہے۔ آپ کیا تو مرد کو 4 کی اجازت ہے، عورت کو 4 کی اجازت نہیں ہے۔
تو پھر برابری کہاں ہوئی؟ اگر مرد 4 رکھ سکتا ہے تو عورت کو بھی 4 رکھنے کی اجازت دیجیے۔ تو میں نے ایک بڑا پریکٹیکلی جملہ کہا تھا، غیر مسلم ڈاکٹر تھے وہ، تو میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کی اسلام حدیث سے بہت ساری میں دلیلیں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن شاید وہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ میں آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ایک چابی ہوتی ہے، کار کی چابی دیکھا ہوں گا آپ نے، میں نے کہا بڑی قیمتی چابی ہوتی ہے کار کی۔ ایک چابی ہوتی ہے اس سے ڈکی بھی کھل جاتی ہے، اسی ایک چابی سے پیٹرول لاک بھی کھل جاتا ہے، اسی چابی سے دروازہ بھی کھل جاتا ہے، اسی چابی سے گاڑی سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے۔ چابی ایک ہوتی ہے، 4 چابیاں 4 چیزوں کے لیے الگ الگ نہیں دیتی کار والا، کار کمپنی 4 چابی نہیں دیتی کہ بھائی یہ پیٹرول لاک کے لیے الگ چابی ہے، ڈکی کے لیے ایک الگ چابی ہے، کار کے دروازے کے لیے الگ چابی ہے، گاڑی کے سٹارٹ کرنے کے لیے ایک الگ چابی ہے، نہیں، ایک چابی دیتے۔ تو وہ چابی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ماسٹر چابی۔ اہمیت ہے نا اس چابی کی، ایک چابی سارے تالے کھول رہی ہے تو ماسٹر چابی ہو گئی۔ لیکن میں نے کہا مرد جو ہے نا اسلام میں ماسٹر چابی ہے، مرد کیا ہے؟ ماسٹر چابی ہے۔ لیکن اگر ایسا تالا ہو جو ہر چابی سے کھلنے لگ جائے، ایک چابی جو سارے تالوں کو کھولے تو ماسٹر چابی ہے، لیکن ایک ایسا تالا جو ہر چابی سے کھل جائے تو ماسٹر تالا نہیں بولتے، اس کو گھٹیا تالا بولتے ہیں، جو ہر چابی سے کھل جائے۔ تو مرد ماسٹر چابی ہے تو اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ 4 رکھے، لیکن عورت تالے کی مثل ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر چابی سے کھلنا شروع کر دے۔ تو ایسے تالے میں نے کہا لگا کر اگر مال رکھا جائے تو مال محفوظ نہیں رہ سکتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے ایسا تالا، مال بڑا قیمتی رکھ دیا، مال تو قیمتی اور تالا گھٹیا ہے، کسی بھی چابی سے کوئی بھی آ رہا ہے کھول لے رہا ہے، تو آپ کا مال محفوظ ہے؟ تو وہ ایک قیمتی شے، عورت ایک قیمتی چیز ہے، تو اس کا تحفظ، اس کا تقدس تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی مرد، ایک ہی شوہر ہے۔ مرد تو ماسٹر چابی ہے، وہ جتنے تالے رکھے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے شریعت میں 4 کی حد لگائی کہ بھائی یہ ایک ضرورتاً ہے، 4 ضرورتاً ہے، یہ نہیں ہے کہ عیش پرستی اور عیش و عشرت کے لیے اور سیکس کی تکمیل کے لیے ایک پورا راستہ کھول دیا گیا۔ اور وہاں بھی پھر بڑی تاخیر ہے کہ بھائی دوسری شادی کرو تو حقوق ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہو، صلاحیت رکھتے ہو تو شادی کرو، یہ نہیں ہے کہ صرف عیاشی کے لیے آپ شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے ہو، حقوق ادا کر سکتے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 بیویاں رکھتا ہے اور دونوں میں برابری عدل نہ کر سکے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، اور قومیں اور امتیں اس وقت دیکھ کر اس پہ لعن طعن کریں گی اور جان جائیں گی اس کے بازو جھکا ہونے کی بنیاد پہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بیوی کے ساتھ حقوق ادا نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائیں گا، اور جس بیوی کا حق نہیں کیا وہ اپنے حقوق کے بدلے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کر کے اس کی نیکیاں لے لیں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، عزیز یہ حقوق کیا سمجھا تو نے؟ اگر یہ ہمت ہو تو دوسرے نکاح کی خواہش کر۔ فرمایا کہ حقوق کی مثال یوں ہے کہ اگر تیرے پاس 2 بیویاں ہو تو حقوق یہ نہیں ہے کہ 2 پھل لایا، مثلا تربوز لایا، تربوز کی مثال بھی دی امام غزالی نے کہ تربوز لایا تو 2 تربوز لایا، ایک تربوز اس بیوی کو دے دیا، ایک تربوز اس بیوی کو دے دیا، اور کہا دیکھو حق ادا کیا نا، دونوں کو تربوز لا کے دیا۔ تو امام غزالی فرماتے حق ادا نہیں ہوا، ممکن ہے ایک عورت کا تربوز پھیکا نکل جائے، بد مزہ نکل جائے، تو اس کے ساتھ حق تلفی ہو گئی جس کا بد مزہ نکلا۔ فرماتے ہیں حق کی مثال یہ ہے کہ دونوں تربوز کو نصف و نصف، آدھا آدھا کاٹے، اس تربوز کا آدھا حصہ لے، اس تربوز کا آدھا حصہ لے، یہ ایک حصہ کر کے ایک عورت کو دے اور یہ 2 تربوز کا ایک حصہ کر کے اس کو دے، تاکہ دونوں کو برابر برابر ملے۔ اگر بد مزہ ہے اس میں تو دونوں کو آدھا آدھا بد مزہ ہے، اور شیریں اور میٹھا ہے تو دونوں کو آدھا آدھا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ اگر ایسے حقوق ادا کر سکتا ہے تو دوسرے نکاح کی خواہش کر۔ تو یہ تاکید بھی فرمائی ہے، اس کو عیاشی کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔ اور اب کیوں اس کی ضرورت ہوئی؟ اب ضرورت نہیں ہے، بھائی یاسین بھائی بیٹھے ایک ہی بیوی والے ہیں، علی بھائی ہمارے ایک بیوی والے ہیں، میں ایک بیوی والا ہوں، دوسرے کا ارادہ بھی نہیں ہے، ہمارے دادا نے بھی ایک ہی، میرے خیال سے ہم 4-5 نسل پہلے تک جائیں گے میرے خیال سے تو سب ایک ایک بیوی والے ملیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج بدنام کیا جا رہا ہے، بھائی 4 شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، عورت کو مشین بنا دیا۔ ارے جناب مشین کچھ نہیں بنایا، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے اسلام کے قانون فطرت کو۔ اسلام کو سمجھیں گے تو آپ یہ چیزوں کو سمجھیں گے، اور نہیں سمجھ رہے تو نتیجہ دیکھ لیجیے آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہی ایک ویڈیو دکھا کہ ایک بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی آپ کے ہاں؟ تو ذرا اپنے گھر کے تو جائزے لیجئے، سسر بہو کے ساتھ شادی کر لے رہا ہے، آئے دن اس طرح کی اٹھ پٹانگ چیزیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے یہاں کوئی دین فطرت والی بات نہیں ہے، کوئی تقدس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 4 کا کیا ہے؟ ایکچوئل میں 4 کر سکتے ہیں، جملہ سنیے گا، کر سکتے ہیں، کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہے، کر
سکتے, ضرورت ہو تو کرے, کرنا ہی پڑے گا. ایسا تھوڑی کہ فرض ہے, واجب ہے, نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوں گے, قیامت پہ پوچھوں گی 4 کیوں نہیں کیا, 3 کیوں نہیں کیا. اور پھر 4 رکھنے کی گنجائش کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کیا تھی کہ ایک سے زیادہ متعدد نکاح کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ اس زمانے کا ایک تصور کیجئے آپ. اچھا, یہ ساری میری گفتگو ہوئی ہے. ہمارے قمر بھائی سید قمر الدین صاحب, ان کے یہاں ایک غیر مسلم کاشی سے ایک پنڈت آتا تھا, نل کا کاروبار کرتا تھا, وہ نل لا کے دیتا تھا. تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ سید صاحب کو ہندو بنا لے. معاذ اللہ, تکبر اللہ. اب سید قمر بھائی تو گھٹے ہوئے آدمی ہے, دعوت اسلامی کے ماحول میں رہے ہوا آدمی ہے. اب وہ اس کو کھیلتا تھا ہمارے قمر بھائی ایڑا بن کے بالکل. وہ بات بڑھتے بہت دور تک چلے گئی. تو ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میری ضرورت محسوس ہو گئی وہاں. تو قمر بھائی نے کہا یار میرے ایک دوست ہے, میں ان کو بلاتا ہوں, آپ جو بھی بات کرنا ہے ان سے بات کر لو. تو بہرحال میری ان سے 4 شادیوں پہ میٹر چھڑ گیا. انہوں نے کہا صاحب یہ 4 شادی کا کیا ہے, یہ تو آپ لوگ عیاش ہے, مسلمان عیاش طبیعت کے ہوتے ہیں, شادی کرنا بچے پیدا کرنا بس یہی 2 کام ہے, عورتوں کو مشین سمجھ لیا آپ نے. میں نے کہا دیکھیے صاحب وہ 4 شادی کی گنجائش کی, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ جائیے اس دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یا آپ کے ہندوستان کی آپ پرانی تہذیب میں چلے جائیے, جب راجا مہاراجاؤں کا دور تھا, جنگیں ہوتی تھی. تو جنگوں میں کیا ہوتا تھا, آج کی جیسی جنگ تھوڑی ہوتی ہے کہ صاحب وہ بندوق لے کے پہاڑ کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا دن بھر وہ فائر ہوتے رہے تو ایک ہاتھ مرا, پھر نیوز آئی کہ صاحب 1 آتنکوادی مارا گیا, 2 سپاہی شہید ہو گئے, 3 مرے دن بھر میں. آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی جناب. ادھر لاکھوں کی فوج ہے, ادھر لاکھوں کی فوج ہے, 1 لاکھ ادھر فوج ہے, 1 لاکھ ادھر فوج ہے. ایک ہی دن میں ادھر بھی ہزاروں مر گئے, ایک ہی دن میں ادھر بھی ہزاروں مر گئے. تو ہزاروں مر جاتے تھے. اب ایک پوری جنگ جو 15 دن 20 دن چلی, 10 دن چلی, ہزاروں ادھر مرے, ہزاروں ادھر مرے. نتیجہ کیا ہوا؟ مان لیجئے کہ ادھر 50,000 مر گئے اور ادھر 50,000 مر گئے. 50,000 انسانوں کے مرنے کا مطلب 50,000 عورتیں بیوہ, 50,000 عورتیں بیوہ. اور اگر ہر سپاہی کا ایک ہی بچہ آپ تصور کر لے تو 50,000 بچے یتیم. یہ ایک جنگ کا نتیجہ ہے. اب یہ 50,000 عورتیں جو بیوہ ہو گئی, ان کی کفالت کون کرے گا, ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, ان کو کھلائیں گا پلائیں گا کون؟ وہ 50,000 یتیم بچے, ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ در در بھیک مانگیں گے؟ تو آپ تصور کرو کہ کیسا معاشرہ ہو جائے گا کہ جہاں لاکھوں تو بھیک مانگنے والے آپ کو بچے نظر آئیں گے, جہاں لاکھوں بیوائیں راستے پہ آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گی. کیسا معاشرہ ہوگا آپ تصور کیجئے اس کا. اور اس کے ساتھ بھی بدچلنی اور عیاشی کتنی عروج پا جائیں گی. کہ ہوتا ہے انسانی فطرت ہے, جو بدماش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں عورتوں کی ایسے حالات میں مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے, تو ایک بیہودہ معاشرہ, ایک بیہودگی چالو ہو جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم 1 سے زیادہ نکاح کرو, 1 سے زیادہ نکاح کی ترغیب دلائی. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو شہید ہو جاتے تھے ان کی بیواؤں سے وہ سپاہی, وہ فوج کے لوگ نکاح کر لیتے تھے جو زندہ لوٹ آتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب وہ جو ایک بیوہ ہو گئی ہے اس کو ایک شوہر مل جاتا تھا, اور وہ ایک بچہ جو یتیم ہو گیا اس کو ایک باپ مل جاتا تھا. تو اس بنیاد پر ایک معاشرے کا بیلنس ہوتا تھا. تو پنڈت صاحب بے ساختہ کہتے چلیے ٹھیک ہے, آپ کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, بالکل صحیح کہا, ایسا ہوتا ہوں گا اور ایسا ہوا ہوں گا کہ بھائی اتنے لوگ مر جاتے تھے, اور یہ وہ تو اس دور میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو آج پھر آپ قانون کیوں نہیں بدل دیتے کہ آج 4 نہ کرے کوئی؟ آج تو جنگیں ایسی ہوتی نہیں ہیں کہ لاکھوں بیوہ ہو جائیں عورتیں, ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں. تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے, آپ امینڈمنٹ کر دیجئے. میں نے کہا امینڈمنٹ اس لیے نہیں کیا جاتا, اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو اللہ کا قانون ہے, ہم بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے. قانون میں نے کہا جو ہے پارلیمنٹ میں پاس ہوا, آپ اور میں بدل دیں گے کیا؟ ایک قانون بن گیا کہ بھائی آپ کو روڈ پہ ہیلمٹ پہن کے چلنا ہے. اب میں ہیلمٹ نہ لگاؤں, پولیس والے نے مجھے پکڑا اور کہا بھائی ہیلمٹ نہیں ہے تمہارا, میں کہوں گا صاحب میں اس قانون کو نہیں مانتا, قانون بدل دیجئے. میں ہیلمٹ پہنتا ہوں تو میرا سر درد دینے لگتا ہے, میرے سر پہ بھاری وزن لگتا ہے, میری کوئی بات نہیں سنی جائیں گی. کہیں گے قانون ہے بھائی, اگر تو اس قانون پر عمل کرتا ہے تو سڑک پر, اور جب نہیں عمل کر سکتا, ہیلمٹ اگر تجھے تکلیف دیتا تو گاڑی چلانا چھوڑ دے. تو قانون میرے وجہ سے نہیں بدلا جائے گا. تو اگر آج ہم کچھ لوگ بولے نہیں قانون بدل دو, تو بھائی ہم نے بنایا نہیں تو ہم کیسے بدل سکتے؟ ایک چیز. دوسری بات میں نے کہا اس میں اہم یہ ہے کہ قانون یہ ہوتا ہے کہ حالات, اس وقت بھی یہ تھا کہ حالات آئے تو دوسرا نکاح کر سکتے ہیں, آج بھی وہی کنڈیشن ہے کہ اگر حالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں, اور اس وقت بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا پنڈت جی مان لیجئے آپ کی بیوی بیمار ہو جائے, اور اتنی شدید بیمار ہو گئی, اس کو کینسر ہو گیا مان لیجئے, یا بہت خطرناک موذی بیماری ہو گئی, اور وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا سکے,
اس کی خدمت کرنے کا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ اپنا بزنس دیکھیں کہ اس کی خدمت کرے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ریڈ علاقوں میں جا کے اپنی عیاشی کی تسکین کرو گے؟ آپ عیاشی کر کے اپنے دل کو تسکین دیں گے، یا کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کر کے ایک ناجائز بچے جنم دے کے ایک بیہودہ معاشرہ تشکیل دوں گے؟ میں نے کہا یہ آپ کیا تصور ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمارا دھرم تو کہتا ہے کہ ایک ہی پتنی اور 7 جنموں تک ایک ہی ایک سنگل ون چلیں گی بھائی، دوسری نہیں چلتی، تو تم تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی کنڈیشن میں بھائی کیا کریں یار، اب وہ بیمار ہے گھر میں کسی کام کی نہیں ہے تو باہر منہ مار رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ناجائز بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جو بچے ناجائز پیدا کیے اس کو نام بھی نہیں دے سکتے، وہ بچے بڑے ہو کر گالیاں بک رہے، اس شخص کو کون حرامی اور کون کمینہ تھا جس نے ہمیں ایسا وجود دیا کہ آج ہم لعنتوں کا اور لوگوں کی جو ہے طعن و تشنیع کا ہم شکار ہو گئے۔ تو یہ بیہودی بات، بیہودہ معاشرہ، بیہودہ تہذیب ہے آپ کیا؟ اسلام ایسی بیہودگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے کہا بھائی اگر تجھے ضرورت ہے، تیرے گھر میں بیوی ایسی ہے کہ بھائی تو اس کے ساتھ اپنا معاملہ پورا نہیں کر سکتا، تو عزت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ دوسری شادی کر، بیوی لا، اس کو حقوق ادا کر، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ناجائز اور حرامی نہیں کہلائیں گے، تیری اپنی ہی اولاد کہلائیں گے، اور حصے میں تیرے وراثت میں اتنا ہی حصہ پائیں گے جتنا پہلی بیوی کا بچہ پائیں گا۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ بھائی دوسری بیوی کے بچے ہیں تو اس کو آدھا ملے گا یا کم ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ تو بہرحال اسلام نے عورت کے ساتھ جو ہے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو فطرت کے اعتبار سے اسلام نے اپنے قوانین کو بنایا ہے۔ تو بیوی بھی ایک جو ہے ایک مقدس ہوتی ہے، اور یہ میاں بیوی کا ایک رشتہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک تقدس اور مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بیٹی کا بھی رشتہ ایک اہم ہے، پھر اس کے بعد بہو کا ایک رشتہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اور وقت اتنا ہے ہی نہیں۔ سوال لے لیا، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لے۔ جس شخص کی 2 بیٹی ہے اس کا نکاح ہوا، پھر ایک ہے اس کے، جس کو ایک بھی نہیں ہے اس کا کیا؟ یہ تو حدیث میں نہیں آیا، کسی نے سوال ہی نہیں کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، لیکن اس کے لیے ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور نے یتیم بچوں کو پالنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو کوئی ایسا یتیم بچی ہو یا کوئی غریب بچی ہو، اس کا نکاح کر دے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عوض اس کو بھی اسی زمرے میں اس کو شمار فرما لے۔ اللہ سے کیا بعید ہے؟ بلکہ سرکار نے کہا نا کہ جو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور پہلے تو دستور تھا، خود حضرت عائشہ ام المومنین نے ایک بچی کو پالا تھا، اس کا نکاح بھی کیا تھا حضور نے، خود حضور نے اپنے جیب خاص سے اس کا نکاح فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ کر لے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو رشتے میں ہو، کوئی غریب مسکین رشتے میں ہو تو اس بچی کا نکاح کا جو ہے اخراجات برداشت کر لے، رشتے میں نہیں ہے کوئی غریب وغیرہ تو کوئی کسی یتیم بچی، کسی بھی جگہ کی کوئی یتیم بچی اس کے ساتھ ایسا سلوک کر لے۔ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟